أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. آج ہمارے درمیان فضیلت الشیخ مخدور الفیدی حفظہ اللہ تشریف رکھتے ہیں. اللہ کے شکر کے بعد میں اپنی طرف سے اور آپ تمام بھائیوں کی طرف سے شیخ محترم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہماری دعوت پر لبیک کہا اور الغات سے ریاض اور ریاض سے پھر دمام تک کا طویل سفر طے کیا. جزاک اللہ خیرہ. شیخ کا تعلق ہندوستان کے مشہور علاقے پرتاپ گڑھ سے ہے. آپ جامعہ اسلامیہ فیض عام سے فراغت حاصل کی، اسی لیے آپ نے دیکھا ہے کہ آپ کے نام کے ساتھ فیضی لگتا ہے. اور اس کے بعد آپ نے جامعہ ریاض العلوم دہلی میں آپ مدرس بھی رہ چکے ہیں. شیخ کے علمی حلقوں میں متعارف ہیں اور اردو دان طبقے آپ کے بہترین دروس اور علمی کتابوں سے مستفید ہو چکا ہے اور ہو رہا ہے. آپ کے علمی دروس کو انٹرنیٹ پر islamidawa.com، maqsoodulhasan.com اور ircpk.com سے ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے. آپ کی علمی تصانیف میں عقیدے پر حقیقت الوسیلہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور باطل کے رد میں آپ نے اباطیل حقانی کافی عرصے پہلے یہ کتابیں منظر عام پر آ چکی ہیں. آپ کی دوسری علمی تصانیف میں الولا والبراء، مذاق کے آداب اور امت محمدیہ کے فضائل وغیرہ موجود ہیں. آج ہم شیخ کے ایک اہم اور علمی درس صراط مستقیم سے مستفید ہوں گے انشاءاللہ. اس درس کی اہمیت کے تعلق سے مختصراً اتنا کہنا چاہوں گا کہ جب راستہ صحیح ہوگا تو منزل پر پہنچنا بھی آسان ہوگا، اور اگر راستہ صحیح نہیں ہوگا تو منزل پر نہیں پہنچ پائیں گے، چاہے اس کے لیے ہم جتنی محنت چاہے کر لیں. اور دوسری اہم وجہ یہ ہے کہ آج ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہر طرف سے جو ہے لوگ دعوت دے رہے ہیں اور ہر ایک کا دعویٰ یہی ہے کہ وہ صراط المستقیم کی طرف دعوت ہے. کیا ایک سے زیادہ لوگ صراط المستقیم کی دعوت دے رہے ہیں؟ اور ان کے راستے بھی جب جدا ہوں تو کیا ہر راستہ، ہر جانے والا راستہ صراط المستقیم ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف نشاندہی کی اور فرمایا کہ یہ ایک جو راستہ ہے، یہ سیدھا راستہ جو جانے والا ہے، یہی وہ راستہ ہے جس پر ہم چلیں گے تو ہمیں جو ہے ہم جنت کے مستفید ہو سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ شیخ کی عمر میں برکت دے اور آپ سے مزید دین کی خدمت کی توفیق دے. اس کے بعد میں یہ جو لوگ اس درس کا اہتمام کرتے ہیں ان کے لیے بھی دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے اور ان کی جو جہود ہے اس کو جو ہے شرف قبولیت بخشے. اس کے بعد آپ تمام حضرات کا بھی ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا اور اس اہم محاضرے کو سننے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ونشهد ان لا الہ الا اللہ ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسلہ الی الناس کافۃ بشیرا ونذیرا. اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي عزیز ساتھیو،
قابل احترام دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں صراط مستقیم کا ذکر 30 سے زائد بار کیا ہے۔ کہیں اللہ تبارک و تعالی سے یہ دعا کی گئی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صراط مستقیم پر ثابت قدم رکھ، اہدنا الصراط المستقیم۔ کہیں اللہ تبارک و تعالی نے بڑے واضح الفاظ میں یہ فرمایا ہے کہ صراط مستقیم ہی پر چل کر کے انسان کامیاب ہوگا۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ اسی راستے کے اوپر چلو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ اور اس کے خلاف جو راستے ہیں ان کی پیروی نہ کرو، اس لیے کہ اگر تم نے ایسا کیا تو تمہیں وہ راستے اللہ کی طرف لے جانے کے بجائے گمراہی کے راستے پر لے جائیں گے۔ کہیں اللہ تبارک و تعالی نے تمام نبیوں کا راستہ صراط مستقیم بتلایا ہے، تمام نبیوں کا دین صراط مستقیم ہی کو قرار دیا ہے۔ چنانچہ سورہ الانعام میں جہاں پر ایک جگہ تقریباً 16 نبیوں کا ذکر ہے، ان کے ذکر کے بعد اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، یہ وہ لوگ ہیں جن کا ہم نے انتخاب کیا ہے اور صراط مستقیم کی طرف ان کی رہنمائی کی ہے۔ کہیں ایک سے زائد بار قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت بھی صراط مستقیم ہی کی طرف قرار دی ہے۔ چنانچہ سورہ آل عمران میں، سورہ مریم میں، سورہ زخرف میں تقریباً ملتی جلتی آیتیں ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، اے بنو اسرائیل کے لوگو، ہمارا رب اور تمہارا رب صرف اللہ ہی ہے، لہذا تم اسی کی عبادت کرو، یہی صراط مستقیم ہے۔ ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ اس طریقے سے قرآن مجید میں اگر آپ دیکھیں تو جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالی نے مختلف انداز میں تمام انسانوں کو، صرف مسلمانوں ہی کو نہیں، تمام انسانوں کو کسی بھی انداز میں صراط مستقیم پر چلنے کی دعوت دی ہے، حکم دیا ہے اور تاکید فرمائی ہے۔ لیکن ساتھیوں، آپ لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں، میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ اسی انداز سے گفتگو کروں گا، اس لیے کہ عام لوگوں کے سامنے گفتگو کا ایک دوسرا انداز ہوتا ہے اور پڑھے لکھے لوگوں کے سامنے گفتگو کا انداز اور ہوتا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ صراط مستقیم ہے کیا چیز، یہ اصل چیز ہے۔ اس سلسلے میں مفسرین کا اس اتفاق ہے، مفسرین کا اس بارے میں اتفاق ہے کہ صراط مستقیم دین اسلام ہے، صراط مستقیم کتاب و سنت ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بڑی وضاحت کے ساتھ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اور یہ میرا راستہ مستقیم ہے، سیدھا ہے، اس کی اتباع کرو،
کہا اس سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے، اس سے مراد قرآن مجید ہے۔ امام ابن الجوزی رحمہ اللہ جنہوں نے اس سلسلے میں بڑی بہترین کتاب لکھی ہے، اور قرآن مجید کے وہ الفاظ جو جگہ جگہ قرآن مجید میں مستعمل ہیں، ان الفاظ کی تشریح کی ہے کہ آخر یہ الفاظ قرآن مجید میں کن کن معنوں میں مستعمل ہے۔ مثال کی طرف لفظ دین ہے، اس کا استعمال قرآن مجید میں کن کن معنوں میں ہے؟ تو جب صراط مستقیم پر آتے ہیں تو کہتے ہیں لفظ صراط قرآن مجید میں دو معنوں میں استعمال کیا گیا ہے۔ ایک معنی راستے کا ہے، اور جہاں اس کا ذکر مستقیم کے ساتھ آیا ہوا ہے وہاں اس سے مراد دین اسلام اور کتاب و سنت ہے۔ اگر ہم اس کی بہترین تفسیر دیکھنا چاہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کے اس کی تفسیر کوئی نہیں کر سکتا۔ چنانچہ مسند احمد میں، سنن ابن ماجہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک بار ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیدھا خط کھینچا، آپ نے ایک سیدھا خط کھینچا، پھر اس کے دائیں اور بائیں کچھ خطوط کھینچے۔ مسند احمد و سنن ماجہ کی ایک اور روایت میں ہے کہ دائیں طرف آپ نے دو خط کھینچے اور بائیں طرف آپ نے دو خط کھینچے۔ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا یہ سیدھا راستہ جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا راستہ ہے، یہ صراط مستقیم ہے، اور اس کے ارد گرد جو راستے ہیں وہ شیطان کے راستے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس فرمان سے صراط مستقیم اسی کو قرار دیا جو راستہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر لے جانے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ اس کی مزید وضاحت مستدرک حاکم کے اس روایت سے ہوتی ہے جسے ابو شریح الخضائی رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک بار ہمارے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آتے ہیں اور فرماتے ہیں ابشروا، تمہارے لیے بشارت ہے، خوشخبری ہے۔ کس چیز کی؟ لوگوں نے کہا آخر کس چیز کی خوشخبری ہے؟ آپ نے فرمایا الیس تشہدون ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، کیا تم لوگ یہ گواہی نہیں دیتے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ ضرور ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ان ھذا القرآن، یہ قرآن مجید، اس کا ایک حصہ تمہارے ہاتھ میں ہے اور ایک حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ جب تک تم اس قرآن مجید کو مضبوطی سے تھامے رہو گے لن تضلوا ولن تہلکوا بعدہ ابدا، اس کے بعد تم کبھی بھی نہ گمراہ ہوگے اور نہ کبھی بھی بھٹکو گے اور نہ کبھی ہلاک ہوگے۔ ساتھیو، ان باتوں کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صراط مستقیم وہی ہے جسے اللہ تبارک و تعالی نے تمام انسانوں کے لیے پسند کیا ہے۔ اسے آپ اسلام کا نام دیں، اسے آپ دین کا نام دیں، اسے آپ کتاب و سنت کا نام دیں، جو کوئی بھی نام دیں وہی صراط مستقیم ہے۔ لہذا جب علماء صراط مستقیم کا نام لیتے ہیں تو اس سے مراد علماء کی کتاب اور سنت کی پیروی ہوا کرتی ہے۔
صراط مستقیم پر چلو یعنی کتاب و سنت کی پیروی کرو. جب تک تم کتاب و سنت کی پیروی کرتے رہو گے تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اس لیے ساتھیو اس موضوع کو ہم آپ کے سامنے 3 عنصر میں بانٹتے ہیں. پہلی چیز جو اختصار کے ساتھ ہوگی وہ یہ ہے کہ صراط مستقیم پر چلنے کے فائدے کیا ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ صراط مستقیم پر چلنے میں کیا کیا چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آپ لوگوں کے لیے اور ہمارے طلبہ اسٹوڈنٹ کے لیے بہت اہم ہے کہ صراط مستقیم پر چلنے میں کیا کیا چیزیں رکاوٹ بن جاتی ہیں. اور تیسری چیز اگر موقع رہا تو ہم یہ بیان کریں گے کہ وہ کون سے امور ہیں, کون سے کام ہیں اگر ہم کریں تو صراط مستقیم پر چلنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. تو پہلی چیز کہ صراط مستقیم پر چلنے کا فائدہ کیا ہے. ساتھیو یہ سمجھ لیجئے کہ کوئی شخص, دنیا کا کوئی بھی شخص جس دن سے پیدا ہو اور اپنی وفات تک اگر اپنی پیشانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے زمین پر رکھتا ہے لیکن وہ صراط مستقیم اور کتاب و سنت پر عامل نہیں ہے تو اس کا یہ عمل مقبول نہیں ہے. وہ اپنی گردن کٹا دے, اپنا سارا کا سارا مال خرچ کر دے, اگر وہ صراط مستقیم کے اوپر گامزن نہیں ہے, کتاب الہی اور سنت رسول پر عمل پیرا نہیں ہے تو اس کا کوئی عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول نہیں ہے. خود جو آیت ہم نے آپ کے سامنے ابھی خطبے کے اندر پڑھی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے, وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ, یہ میرا سیدھا راستہ, یہ صراط مستقیم ہے. فَاتَّبِعُوهُ, اسی راستے کے اوپر تم چلو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ, اور دوسرے راستے تم اختیار نہ کرو. کیوں؟ اگر ایسا تم نے کیا تو فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ, اللہ تعالیٰ کے راستے تمہیں بھٹکا دیں گے. جو راستہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے سے بھٹکے گا وہ کبھی بھی صراط مستقیم نہیں ہوگا اور کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی رضا تک آپ کو نہیں پہنچائے گا. اسی طریقے سے صراط مستقیم کے اوپر اگر کوئی شخص گامزن ہے, اگر اس راستے کو اپنایا ہوا ہے تو اس کے لیے یہ ضمانت ہے کہ وہ جنت میں جائے گا. مسلک سنت پہ سالک چلا جا بے دھڑک, جنت الفردوس کو سیدھی گئی ہے یہ سڑک. یہی وہ راستہ ہے جو آپ کو جنت الفردوس طرف لے جا رہا ہے. اس کی وضاحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی انداز سے کی ہے. صرف ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو صحیح بخاری میں حضرت جابر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں سو رہا تھا کہ میرے سر کے پاس چند فرشتے آ کر کھڑے ہوتے ہیں. بعض روایات میں 2 کا ذکر ہے. ایک فرشتہ کہتا ہے کہ ان کی ایک مثال ہے, تو دوسرا فرشتہ کہتا ہے کہ بیان کرو وہ مثال کون سی ہے. تو پھر پہلا فرشتہ کہتا ہے یہ تو سو رہے ہیں, یہ ہماری مثال کو سنیں گے کیسے. لیکن دوسرا فرشتہ کہتا ہے کہ یہ آنکھیں ان کی سو رہی ہیں لیکن دل ان کا جاگ رہا ہے. اس لیے کہ انبیاء علیہ السلام کی یہ خصوصیت ہے ساتھیوں کہ ان کی آنکھیں سوتی ہیں اور دل جاگتا ہے. اسی لیے ہم اور آپ نیند سے سو جائیں تو ہمارا اور آپ کا وضو ٹوٹتا ہے, نبیوں کا وضو نہیں ٹوٹتا. ہمارا اور آپ کا خواب خیال پریشان ہو سکتا ہے لیکن انبیاء علیہ السلام کو خواب کیا ہوتا ہے, سچا ہوتا ہے. تو دوسرے نے کہا کہ ان کی آنکھیں ضرور سو رہی ہیں لیکن ان کا دل جگ رہا ہے. کہا ان کی مثال یہ ہے کہ
ایک شخص نے ایک گھر بنانے کا حکم دیا اور اس میں مہمان نوازی کے طرح طرح کے سامان رکھے اور ایک شخص کو بلانے کے لیے بھیجا، ایک شخص کو بلانے کے لیے بھیجا، تو جو شخص اس بلانے والے کی دعوت کو قبول کرتا ہے وہ گھر میں داخل بھی ہوگا اور مہمان نوازی کا جو سامان ہے اس سے لطف اندوز بھی ہوگا، اور جو اس کی بات کو جھٹلا دے گا وہ نہ گھر میں داخل ہو پائے گا اور نہ ہی مہمان نوازی کا جو سامان ہے اس سے لطف اندوز ہو پائے گا۔ تو کہا کہ یہ تو ایک مثال ہے، ایک خواب ہے، اس کی تعبیر کیا ہے یہ بھی تو بیان کر دو۔ پھر وہ فرشتہ کہتا ہے وہ تو سو رہے ہیں۔ دوسرے فرشتے نے کہا کہ آنکھیں ان کی ضرور سو رہی لیکن ان کا دل جگ رہا ہے۔ تو کہا کہ گھر جنت ہے، گھر کیا ہے؟ جنت ہے۔ بلانے والے کون ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور جو مہمان نوازی کا سامان ہے وہ کیا ہے؟ جنت کی نعمتیں ہیں۔ تو جو آپ کی دعوت پر لبیک کہے گا وہ گھر میں داخل ہوگا اور مہمان نوازی کا سامان سے لطف اندوز ہوگا، اور جو آپ کی بات کو نہیں مانے گا وہ گھر میں داخل نہیں ہوگا۔ وَمُحَمَّدٌ فَرْقٌ بَيْنَ النَّاسِ، اس الفاظ ذرا غور کریں۔ وَمُحَمَّدٌ فَرْقٌ بَيْنَ النَّاسِ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے پر ہیں وہی راستہ مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والا ہے۔ آپ کی اتباع جو کرتا ہے وہ مومن ہے، آپ کی پیروی جو کرتا ہے وہ جنتی ہے، اور آپ کی جو پیروی نہیں کرتا وہ جنتی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ساتھیوں، کتاب و سنت ہی کی اتباع میں نجات ہے، صراط مستقیم پر ہی گامزنی حق اور صداقت کی دلیل ہے۔ اختلاف ہوتا ہے، خیالات مختلف ہوتے ہیں، لوگ آپس میں ایک دوسرے سے الجھتے ہیں، لیکن حق اور صداقت کی دلیل کیا چیز ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ صراط مستقیم کے نام پر قرآن اور سنت جو ہے وہی فیصلہ کرنے والا ہے، نہ تو کسی کی رائے اور نہ ہی کسی کے خیالات اس میں کام دیں گے۔ اسی لیے اس سلسلے میں آپ ایک حدیث کے اوپر غور کریں، اور میں اس حدیث کو آپ کے سامنے بیان کر کے یہ موضوع ختم کر کے آگے بڑھتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بڑے مشہور صحابی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بیان کرتے ہیں، سنن ابو داؤد میں، مسند احمد میں حدیث موجود ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ خیر کے بارے میں پوچھتے تھے اور میں آپ سے شر کے بارے میں پوچھتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں سمجھتا تھا خیر جو آپ کے اتباع میں ہے وہ ہم سے ضائع نہیں ہوگا، البتہ شر کے بارے میں اس لیے پوچھتا تھا تاکہ میں شر سے بچتا رہوں اور پرہیز کرتا رہوں۔ تو ساتھیوں یہ بڑی اہم چیز ہے، ذرا غور کریں گے۔ آپ کے اوپر دونوں چیزیں ضروری ہیں کہ آپ مثال کے طور پر توحید کو بھی جانیں اور شرک کیا ہے اسے بھی پہچانیں، آپ ایمان کو بھی جانیں اور کفر اور نفاق کیا ہے اسے بھی پہچانیں، آپ سنت کیا ہے یہ بھی جاننے کی کوشش کریں، اور بدعت کیا ہے اس کے بارے میں بھی معلومات حاصل کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ نے صرف سنت کو جانا اور یہ نہیں جانا کہ یہ بدعت ہے تو بہت ممکن ہے کہ دوسرا آدمی آپ کو بدعت کے اندر مبتلا کر دے۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں لوگ خیر کے بارے میں پوچھتے تھے اور میں آپ سے شر کے بارے میں پوچھتا تھا۔ تو ایک بار ہم نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ جاہلیت میں تھے، شر اور برائی کی اتباع کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالی خیر لے کر کے آیا، کیا اس خیر کے بعد بھی کوئی شر آنے والا ہے؟ آپ آئے، توحید کے اوپر ہم عمل کر رہے ہیں، سنت کو ہم نے پہچان لیا ہے، کیا اس کے بعد بھی شر ہے؟ آپ نے جو الفاظ دہرائے تھے ذرا اس کے اوپر غور کریں۔ آپ نے فرمایا یا حذیفہ تعلم کتاب اللہ واتبع ما فیہ، اے حذیفہ
اللہ کی کتاب کو سیکھو اور اس میں جو کچھ موجود ہے اس کی پیروی کرو. یہی 3 بار آپ نے فرمایا. لیکن ہم نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس خیر کے بعد بھی شر آئے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہاں اس خیر کے بعد شر آئے گا. ہم نے پھر پوچھا کیا جب شر پیدا ہوگا تو اس شر کے بعد پھر کوئی دوبارہ خیر واپس آئے گا؟ آپ نے فرمایا تعلم کتاب اللہ واتبع ما فیہ. یہی 3 بار آپ نے فرمایا. لمبی حدیث ہے ساتھیوں, میں وہ آپ کے سامنے پوری نہیں بیان کرنا چاہتا, لیکن صرف کہنا یہ مقصد ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو بار بار جو سوال کیا تو صرف ایک ہی جواب دیتے رہے آپ, تعلم کتاب اللہ واتبع ما فیہ, اللہ کی کتاب کو سیکھو اور اس کی اتباع کرو. اب تھوڑا سا یہیں پر رک کر کے ہم یہ چیز دیکھتے ہیں کہ آخر صراط مستقیم میں کیا چیز داخل ہے. میں اصل موضوع کو تھوڑا سا چھوڑ کر کے کیا چیز داخل اصل صراط مستقیم میں, یہ ہم نے جان لیا کہ کتاب اللہ ہے اور اسلام ہے. لیکن صراط مستقیم پر چلنے کے اندر کن کن باتوں پر عمل کرنا داخل ہے؟ ساتھیوں غور کریں گے اس پر. میرے اپنے ناقص علم کے مطابق 4 چیزیں ہیں, اور 4 چیزوں پر جو شخص عامل نہیں ہوگا وہ صراط مستقیم پر چلنے والا نہیں ہوگا. 4 چیزوں میں کتاب اللہ اور سنت رسول کی پیروی کرنا چاہیے. اگر جس نے 4 چیزوں میں کتاب اللہ سنت رسول کی پیروی نہیں کی, ایک چیز کو بھی چھوڑ دیا, وہ صراط مستقیم پر گامزن نہیں ہوگا. وہ 4 چیزیں کیا ہیں ساتھیوں؟ میرے ساتھ شمار کریں گے آپ. عقیدے میں پہلی چیز کیا ہے؟ عقیدہ ہے. دوسری چیز عبادات میں, تیسری چیز معاملات میں, اور چوتھی چیز اخلاق میں. اور ہر ایک کی دلیل میں دوں گا بھی آپ کو. میں آپ سے ہم نے پہلے کہا تھا کہ یہ آپ لوگ طالب علم اور پڑھے لکھے, اس لیے اس انداز سے میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں. صراط مستقیم پر عمل کرنے کے لیے 4 باتوں پر عمل کرنا ضروری ہے. 4 چیزوں پر عمل کرنا. پہلی چیز کیا ہے؟ عقیدہ ہے. دوسری چیز عبادت ہے. تیسری چیز معاملات ہیں. اور چوتھی چیز اخلاق ہیں. یعنی کہنے کا مطلب ایک مسلمان کا عقیدہ, ایک صراط مستقیم پر رہنے والے کا عقیدہ وہی ہونا چاہیے جو کتاب اور سنت سے ثابت ہے کہ نہیں؟ وہی عقیدہ ہونا چاہیے جو صحابہ کرام کا عقیدہ رہا ہے. وہی عقیدہ ہونا چاہیے جو تمام نبیوں کا عقیدہ رہا ہے. اس لیے کہ ابھی ہم نے قرآن مجید سے ثابت کیا کہ تمام نبیوں کا صراط مستقیم کیا رہا ہے؟ ایک ہی رہا ہے. قرآن مجید سے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. رسول ایمان لے آیا اس بات پر جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے. والمؤمنون, اور مؤمنین بھی اسی کے اوپر ایمان لے آئے ہیں. اسی پر مومنین بھی ایمان لے کر کے آئے ہیں. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اگر وہ لوگ ان باتوں پر ایمان لے آئے, ویسے ایمان لے آئے جیسے تم لوگ یعنی صحابہ کرام ایمان لے آئے ہیں, تو گویا کیا ہوگا؟ وہ سیدھے راستے پر آ گئے. تو ضروری یہ ہے ساتھیوں کہ ہمارا عقیدہ کیسے ہونا چاہیے؟ صحابہ کرام کے عقیدے کے مطابق, سنت رسول کتاب الہی کے عقیدے کے مطابق ہونا چاہیے. اس لیے عقیدے کا سب سے پہلا مصدر کیا؟ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے. اور جہاں پر لوگ دھوکہ کھائے ہیں ساتھیوں وہ یہی ہے کہ عقیدے کے لیے قصے کہانیوں, باپ دادا کی روایات پر اعتماد کرنا شروع کر دیا اور کتاب الہی کو چھوڑ دیا ہے. آج انہیں لاکھ اللہ تعالیٰ کتاب کی آیتیں آپ سنائیے, لیکن سیدھے کہہ دیں گے کہ ہاں بھائی فلاں سے تو ایسا قصہ ثابت ہوا ہے. نہیں, یہ بات غلط ہے. وہ عقیدہ جو کتاب اللہ سے ثابت ہو وہی ہمارے لیے کیا ہے؟ صراط مستقیم ہے. چاہے وہ ظاہر سے تعلق رکھتا ہے یا ہمارے باطنی امور سے تعلق رکھتا ہے. توکل
رجا، خوف، یہ ساری چیزیں کیا ہونی چاہیے؟ مثال کے طور پر ہمارا توکل کس کے اوپر ہونا چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ پر۔ ہمارا خوف، ہماری محبت کس سے ہونی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ جو ہماری محبت اللہ تعالیٰ سے ہے، کسی اور سے نہیں۔ جو ہمارا خوف اللہ تعالیٰ سے ہے، کسی اور سے نہیں ہونے چاہیے۔ دوسری چیز جس میں ہمیں صراط مستقیم پر چلنا ضروری ہے وہ عبادات ہیں، یعنی وہ عبادات جو قرآن اور حدیث کا جو طریقہ آیا ہے قرآن اور حدیث میں عبادات کا، اسی پر ہمیں عمل کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم ویسے ہی نماز پڑھو جیسا ہمیں نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ روزے سے متعلق آپ نے ارشاد فرمایا صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، چاند دیکھ کر کے تم لوگ روزہ رکھو اور چاند ہی دیکھ کر کے۔ آپ نے بلکہ بیان فرمایا نحن امت امیہ، اس بارے میں چاند کے بارے میں ہم ان پڑھ لوگ ہیں۔ مہینہ ایسا ہوتا ہے ہا کذا وہا کذا وہا کذا، ہا کذا وہا کذا وہا کذا، یعنی مہینہ 29 کا بھی ہوتا اور مہینہ۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں روزہ رکھنے کے لیے چاند کا دیکھنا ضروری ہے، حساب فلکیات پر اعتماد کر کے روزہ نہیں رکھا جائے گا۔ لاکھ فلکیات کے ماہرین کریں کہ آج چاند ہو گیا ہے، لیکن اگر ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں یا کسی نے دیکھا تو روزہ رکھنا کیا ہے؟ جائز نہیں۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج سے متعلق بیان فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج سے متعلق بیان فرمایا خذوا عنی مناسککم، ہم سے اپنے حج کا طریقہ تم لوگ سیکھ لو، شاید کہ اس حج کے بعد دوبارہ میں تمہارے ساتھ حج نہ کر سکوں۔ تو عرض کرنے کے بعد دوسری چیز یہ ہے جو عبادات ہے۔ آپ لوگ یہاں تک تو کہیں گے کہ ہاں ہم یہ بھی مانتے ہیں عقیدے میں بھی اور عبادت، لیکن تیسری چیز کیا ہے؟ معاملات ہے۔ یہاں پر بہت سے لوگ فیل، پکا نمازی ہے، حج ہر سال کرتا ہے، لیکن سودی کاروبار کر رہا ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح؟ نماز نہیں چھوٹے گی، سب کچھ ہے، لیکن جمعہ کی اذان ہو جائے گی اور دکان اپنی، اس مسجد میں نماز نہیں پڑھے گا، کیا کرے گا؟ بیٹا تم نماز پڑھ کر کیا ہو، میں دوسری مسجد میں جا کر کے نماز پڑھوں گا، ہے لیکن دکان نہیں بند کرنی ہے۔ نہیں، معاملات میں بھی اگر کوئی شخص سنت کا پیروکار نہیں ہے تو وہ صراط مستقیم پر۔ آپ نے بڑے واضح الفاظ بیان فرمائے من غشنا فلیس منا، جس نے ہمیں دھوکہ دیا معاملات میں، خرید اور فروخت میں، وہ ہمارے راستے پر نہیں۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث آپ نے بار بار سنی ہوگی، وہ بار بار سنی ہوگی آپ نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جا رہے تھے، دیکھا کہ گلے کا ایک ڈھیر ہے، آپ نے اندر ہاتھ ڈالا تو نیچے گلہ کیا ہے؟ گیلا ہے، اور اوپر گلہ خشک ہے۔ آپ نے کہا اے گلے کے مالک کیا تم نے؟ کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کل جو ہے بارش ہوئی تھی اس لیے بھیگ گیا تھا۔ تو کہا اسے اوپر کیوں نہیں رکھا؟ من غشنا فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ لہذا ساتھیو ہمارے تمام معاملات، خرید و فروخت کے، لین دین کے، ہر معاملات کس کی بنیاد پر ہونا چاہیے؟ قرآن اور سنت کے بنیاد، تب تو ہم صراط مستقیم پر ہیں۔ اگر ہم ساتھیوں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نماز پڑھ لیں، روزہ رکھ لیں، حج کر لیں، زکوٰۃ دے لیں، اس کے علاوہ خرید اور فروخت میں، لین دین میں ہم آزاد ہیں، تو واللہ یہ صریح الکفر ہے، یہ اسلام نہیں ہے، وہ انسان صراط مستقیم کے اوپر نہیں۔ جس چیز کو شریعت حرام قرار دے وہ کبھی بھی جائز نہیں ہو سکتی۔ تیسری چیز جس میں ہمیں اور آپ کو پیروی کرنی ہے وہ کیا چیز ہے؟ اخلاق ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ اخلاق۔ اخلاق کس کو کہتے ہیں؟ دوسرے یہ سمجھے کہ لوگوں سے ملنے جلنے کا جو معاملہ ہے وہی کیا چیز ہے؟ اخلاق۔ اس کا بھی ہمارے مذہب کے اندر بہت بڑا دخل ہے۔ جھوٹ بولنا اچھی عادت ہے کہ بری عادت ہے؟ جی، خیانت کرنا اچھی عادت ہے کہ بری عادت ہے؟ کسی کو گالی دینا اچھی عادت ہے کہ بری عادت ہے؟ جی، آیا اسلام اس سے منع کیا گیا نہیں؟ منع نہیں کیا گیا ہے۔
بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک بیان فرمایا ہے، یہاں تک بیان فرمایا کہ جس کے شر سے لوگ صرف مسلمان نہیں، لوگ محفوظ نہ رکھے وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ بات صحیح کہ نہیں صحیح؟ اسلام میں ہے نا، صحیح بخاری شریف میں ہے نا، مسلمان وہ ہے من سلم الناس من یدہ، جس کے ہاتھ سے، جس کے شر سے مسلمان لوگ محفوظ رہ جائیں، ہے کہ نہیں؟ اور اخلاق کو اسلام میں وہ مقام دیا گیا ہے ساتھیوں، صرف ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں میں، وہ مقام دیا گیا کہ حیرت کریں گے آپ۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آج ہمارے مذہب کے اندر اخلاق ہے ہی نہیں، ہمارے مذہب نے جو اخلاق پیش کیا ہے دنیا کسی مذہب نے پیش ہی نہیں کیا، صرف یہ ہے کہ مسلمان اس کے اوپر عمل پیرا نہیں ہے۔ ہمارے مذہب نے جو اخلاق پیش کیا ہے کسی اور مذہب نے پیش نہیں کیا۔ دوسرے لوگ اخلاق کا، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں، یہ وقت نہیں کہ میں آپ کے سامنے رکھوں، لیکن یہ بات سن لیجئے، چاہے یورپ کے ہوں، امریکہ کے ہوں، جہاں کہیں کے ہوں، وہاں اچھے اخلاق کا مظاہرہ وہی کریں گے جہاں ان کا اپنا فائدہ ہوگا، اور جہاں اپنا نقصان ہوگا وہاں ساری اخلاقیات رکھی رہ جایا کرتی، وہاں پر کوئی اخلاق نہیں رہا کرتا۔ ورنہ آپ دیکھ لیں کہ آزادی اور حریت کے نام پر ان 10 سالوں سے 15 سالوں سے مسلمان ملکوں کے اوپر یورپ اور امریکہ کس طریقے سے ظلم کر رہے ہیں، حتیٰ کہ ہاسپٹلوں تک کو چھوڑ نہیں رہے ہیں۔ یہ کون سی اخلاق ہے؟ اس کے برخلاف حالات بدل چکے ہوئے ہیں، لیکن مسلمان صحیح طور پر اخلاق کو ہی مظاہرہ کرتا ہے۔ جس وقت یورپ کا وہ علاقہ جسے ترکیہ نے قبضہ کیا تھا، البانیہ اور یہ اس طرف بوسنہ ہرسک وغیرہ کا، ایک وقت ایسا آیا کہ جب ترکی حکومت، عثمانی حکومت کمزور پڑنے لگی تو ایک جگہ اٹلی کے اندر ادرنا ہے، ادرنا نام کی ایک جگہ ہے، وہاں پر مسلم فوج کا احاطہ کر لیا، نصرانی فوجوں نے احاطہ کر لیا، یہاں تک کہ مسلمان فوجوں کے پاس اب کھانے کا کچھ رہ نہیں گیا۔ تو اس سلسلے میں فوجی نظام یہ ہے کہ فوج کو اختیار ہوتا ہے کہ جو پائے جس کا پائے لے کر کے کھا لیتی ہے، جو پائے اور جس کا پائے لے کر کے، لیکن اسلام یہ نہیں دیتا ہے۔ اسلام یہ اجازت خاص طور پر غیر مسلم ہے تو اس کا مال چھونا تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ ہوا کیا؟ شکری نام کا ایک شخص فوجی کمانڈر تھا، اس نے آرڈر کر دیا کہ جو کچھ ملے تمہیں، یہود کا ہے، نصارہ کا ہے، مسلمان کا ہے، فوجوں کو لے کر کے کھاؤ، اب تمہیں اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ لیکن اس وقت جو مسلمانوں کا مفتی تھا اس وقت، اس نے کہا کہ نہیں ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہود اور نصارہ کے فوج کو، ذمی کے مال کو اسلام نے مسلمان فوجوں پر حرام قرار دیا ہے، مسلمانوں نے چھوڑ دیا اس کو۔ آپ لوگ پڑھے لکھے ہیں، صرف ایک حوالہ دیتا ہوں، اقبال کی کلیات آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں، کلیات اقبال۔ یورپ میں جس گھڑی حق و باطل میں چھڑ گئی، حق خنجر آدمائی پہ مجبور ہو گیا، گرد صلیب گرد کمر حلقہ زن ہوا، شکری حصار درنہ میں محصور ہو گیا۔ آخر میں لکھتے ہیں، آخر امیر عسکر ترکی کے حکم سے آئین جنگ شہر کا دستور ہو گیا، ہر شے ہوئی خزینہ لشکر میں منتقل، شاہی گدائے دانے عصفور ہو گیا۔ لیکن فقیہ شہر نے جس دم سنی یہ بات، گرما کے مثل سائقہ طور ہو گیا، ہر شے گرما کے مثل سائقہ طور ہو گیا، ذمی کمال لشکر مسلم پہ ہے حرام۔ کیا کہا؟ ذمی کمال لشکر مسلم پہ ہے حرام، فتویٰ تمام شہر میں مشہور ہو گیا، چھوتی نہ تھی یہود و نصارہ کمال فوج، مسلم خدا کے حکم پہ مجبور ہو گیا۔ تو ساتھیوں، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اخلاق کا معاملہ ہے،
یا جس کا معاملہ ہے کیا ہونا چاہیے؟ انسان کو تمام اس کے تابع ہونا چاہیے۔ ساتھیو ایک چیز اور ذکر کر دوں، دل کی صفائی بھی یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت بڑی سنت ہے اور صراط مستقیم کا طریقہ ہے۔ آج بڑی مصیبت ہے، ساتھ رہنے والے دو آدمی ایک کمرے میں رہتے ہیں لیکن دونوں کے دل میں کیا ہے؟ زمین اور آسمان کا فاصلہ رہا کرتا، جسم مل جاتا ہے لیکن دل نہیں ملتا ہے۔ یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے، یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ مسلمان وہ ہے جو اپنے مسلمان کا خیر خواہ ہوا کرتا ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ہے اخلاقیات میں داخل کہ نہیں داخل؟ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا خیر خواہ ہوتا ہے، لیکن صورتحال یہ ہے کہ چھوڑ دی، ایک مسجد میں اگل بگل کھڑے ہو کر کے نماز پڑھیں گے، دونوں کے پیر اور کندھے ملے ہوئے ہیں لیکن دونوں کے دل میں مغرب اور مشرق کی دوری پائی جا رہی ہے۔ ایسا شخص بھی صراط مستقیم سے دور ہے۔ صراط مستقیم سے کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا ہے؟ انما المؤمنون اخوہ، مسلمان کیا ہے آپس میں؟ بھائی بھائی، اور ایک بھائی دوسرے بھائی کا کینہ اپنے دل میں نہیں رکھتا ہے۔ اسی لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، کیا ارشاد فرمایا آپ نے حضرت انس بن مالک سے کہ اے بیٹے، اگر صبح و شام تم اس حال میں کرو کہ تمہارے دل میں کسی کا کینہ نہ ہو تو ایسا کر لینا، اس لیے کہ یہ میری سنت ہے۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے اعراض کرتا ہے وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے۔ ایک چیز اور آگے بڑھنے سے پہلے ذکر کر دوں کہ دیکھیے، صراط مستقیم پر چلنے میں ایک چیز یہ داخل ہے کہ جو چیز قرآن میں کرنے کا ہے وہ چیز قرآن میں وہ کی جائے، اور جو چیز کرنے کی نہیں ہے وہ چیز نہ کی جائے۔ جو چیز جہاں کرنے کی ہے وہاں کی جائے، اور جو چیز جہاں نہیں کرنے کی ہے وہاں پر نہ کی جائے۔ مثال دوں، مثال ہے دعا کرتے وقت ہاتھ اٹھانا کیا ہے؟ جی دعا کے آداب میں داخل ہے نا، لیکن آپ سجدے میں دعا کریں اور ہاتھ اٹھائیں تو جی اٹھائیں گے ہاتھ، سجدے میں ہاتھ ملیں کریں، کیوں؟ اس لیے کہ یہ قرآن اور حدیث میں وارد ہے۔ آ رہی بات سمجھ نہیں سمجھ آ رہی؟ دعا کرنا، دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا کیا ہے؟ یہ دعا کے آداب میں ہے نا۔ اللہ تعالیٰ سنن ابو داؤد میں روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو رد نہیں کرتا جو بندہ ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگے، ہے نا۔ اللہ کو شرم آتی ہے کہ اپنے بندے کے ہاتھ کو خالی پھیرے، لیکن اگر انسان سجدے میں دعا کر رہا ہے تو دونوں سجدوں کے درمیان میں جو بیٹھتے ہیں اس میں دعا کی جاتی کہ نہیں دعا کی جاتی؟ کیا دعا ہے وہ؟ رب اغفر لی، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، میرے اوپر رحم فرما، مجھے روزی دے، مجھے بخش دے، ہے کہ نہیں ہے؟ آپ ہاتھ اٹھائیں گے جی۔ اسی نقطے کو اوپر آپ سمجھیے، میں اس لیے جان بوجھ کے ذکر کر رہا ہوں کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا ثابت ہے؟ کوئی یہ نہ کہے کہ ہاں بھائی دعا پر ایمان لے آئے، اللہ کے رسولوں پر ایمان لے آئے، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لے آئے، اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئے، اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لے آئے۔ یعنی اسلام کے کتنے رکن ہوئے ساتھیوں؟ کمال ہے، اسلام کے کتنے رکن ہوئے؟ دیکھ بھی رہے ہیں آپ لوگ، اسلام کے کتنے رکن ہیں اور ایمان کے کتنے رکن ہیں؟ 6 ہیں۔ اصل دعوت اور تبلیغ ان کی ہونی چاہیے۔ اس کے بعد اس نے سوال کیا احسان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی ایسی عبادت کرے گویا تو اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ جذبہ نہیں پیدا ہو سکتا، یہ مقام نہیں حاصل ہو سکتا، تو گویا اللہ تعالیٰ تجھے ضرور دیکھ رہا ہے۔ اس کے بعد اس نے پوچھا قیامت سے متعلق، آپ نے فرمایا کہ جیسے پوچھنے والا نہیں جانتا ویسے جس سے پوچھ رہا ہے وہ بھی نہیں جانتا۔
آخر میں آپ نے کیا فرمایا؟ یہ جبرائیل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے. کیا فرمایا آپ نے؟ یہ جبرائیل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے. اور ابھی حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت معلوم ہے کہ صراط مستقیم کیا ہے ساتھیو؟ دین ہے. تو یہ چیزیں ہونی چاہیے. ایمان کے ارکان 6 اچھی طریقے سے لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے. آج واللہ کتنے لوگ ہیں آپ پوچھ لیجئے کہ اللہ تبارک تعالیٰ پر ایمان لانا ہمارے ایمان کا رکن ہے نا، لیکن اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا معنی کیا ہے؟ آپ لوگ انجینئر تو بن گئے ہے کہ نہیں؟ اور ماشاءاللہ اللہ ترقی دے. آمین بولو بھائی. شرم آ رہی ہے آمین بولتے ہوئے؟ کمال ہے کہ نہیں؟ کہ نہیں چاہتے ترقی؟ اللہ تعالیٰ ترقی دے بھائی. لیکن یہ بتائیے کہ اللہ پر ایمان لانے کا معنی بھی سمجھا آپ لوگوں نے؟ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا معنی کیا ہے؟ ذرا سوچیں. یہی کہتا ہوں کہ یہ جہالت جو ہے صراط مستقیم سے میں اور آپ کو بھٹکا دیتی. ہمارے اتنی ماہر تو ہیں ہم کہ جو جس چیز کا انجینئر ہوگا، اگر میکینک ہے تو گاڑی کی آواز سن کر بتا دے کہ اس میں فالٹ کہاں پر ہے نا. اور اگر پوچھا جائے کہ وضو کن کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے تو ہے کہ نہیں؟ یہ بتائیے کہ نماز میں کل کتنی رکعتیں ہیں تو سوچنا پڑے گا کتنی رکعتیں ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو کہنے کا مطلب ہے کہ اصل چیز جو ہے یہ دین ہے جس کے اوپر ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے میں کیا کیا چیزیں داخل ہے ساتھیوں؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ اللہ پر ایمان ہے کہ نہیں؟ پہلی چیز ہے اللہ پر ایمان میں کیا کیا چیزیں داخل ہیں ساتھیوں؟ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے میں 4 چیزوں پر ایمان لانا داخل ہے. یہ تبلیغ کیجئے آپ. اللہ کی ذات پر ایمان، اللہ کے ذات پر ایمان کہ وہ ذات موجود ہے، جیسے دہریہ کمیونسٹ کہتے ہیں کہ وہ موجود ہی نہیں ہے. اور ہماری تعلیم بھی ویسے ہی ہوتی ہے، ہمیں پڑھایا ہی یہی جاتا ہے. کوئی پڑھانے والا یہ نہیں پڑھائے گا اللہ تبارک و تعالی ماں کے پیٹ میں بچے کی ایسی ایسی پرورش کرتا ہے. کیا پڑھائے گا؟ بچہ ایسے ایسے پلتا ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح ہے؟ یہ دہریہ بنایا جا رہا ہے ہمیں اسکول اور کالج میں. کوئی پڑھانے والا یہ نہیں پڑھائے گا. ہم اور آپ سائنس میں یہی پڑھتے آئے ہیں. ہم میں سے کوئی اسے پہچان نہیں رہا ہے اور اس کے اوپر سفر کے آثار بھی ظاہر نہیں ہیں. بڑا تعجب ہوا کہ پہچانتے بھی نہیں اور سفر کے آثار بھی نہیں ظاہر. اور بے تکلفی یہ دیکھیے کہ لوگوں سے سلام کرتا ہے، سیدھا جا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھٹنے سے گھٹنا ملا کر کے بیٹھ جاتا ہے اور آپ کے ران پر اپنے دونوں ہاتھ رکھ دیتا ہے. بڑا تعجب ہوا کہ بے تکلف آدمی ہے، یہ کون ہے؟ اور پوچھتا ہے کہ یا محمد اللہم صلی علی محمد. اسلام کیا ہے؟ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں اور بچوں، اس حدیث کے اوپر آپ توجہ دیں. اس حدیث کے اوپر جو بھی دعوت کا کام اس حدیث سے ہٹ کر کے ہوگا اللہ کے قسم صراط مستقیم سے الگ ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ پوری حدیث سنیے تو آپ کے سامنے بات واضح ہو جائے گی. اس نے کہا اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تو لا الہ الا محمد رسول اللہ کی گواہی دے، 5 وقت کی نماز پڑھے، روزہ رکھے 1 مہینے کا، زکوٰۃ دے اور استطاعت ہو تو حج کرے. اس نے کہا کہ آپ نے سچ کہا. صحابہ کرام کو اور تعجب ہوا کہ پوچھتا بھی اور تصدیق بھی کر رہا ہے. اس کے بعد پوچھتا ہے ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تو اللہ پر ایمان لے آئے، اللہ کی کتابوں پر ایمان لے آئے، اللہ کے رسولوں پر ایمان لے آئے، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لے آئے، اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئے، اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لے آئے. یعنی اسلام کے کتنے رکن ہوئے ساتھیوں؟ کمال ہے. اسلام کے کتنے رکن ہوئے؟ دیکھ بھی رہے ہیں آپ لوگ. اسلام کے کتنے رکن ہیں؟
اور ایمان کے کتنے رکن ہیں؟ 6 ہیں. اصل دعوت اور تبلیغ ان کی ہونی چاہیے. اس کے بعد اس نے سوال کیا احسان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی ایسی عبادت کرے گویا تو اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے. اور اگر یہ جذبہ نہیں پیدا ہو سکتا، یہ مقام نہیں حاصل ہو سکتا، تو گویا اللہ تعالیٰ تجھے ضرور دیکھ رہا ہے. اس کے بعد اس نے پوچھا قیامت سے متعلق. آپ نے فرمایا کہ جیسے پوچھنے والا نہیں جانتا ویسے جس سے پوچھ رہا ہے وہ بھی نہیں جانتا. آخر میں آپ نے کیا فرمایا؟ یہ جبرائیل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے. کیا فرمایا آپ نے؟ یہ جبرائیل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے. اور ابھی حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت معلوم ہے کہ صراط مستقیم کیا ہے ساتھیو؟ دین ہے. تو یہ چیزیں ہونی چاہیے. ایمان کے ارکان 6 اچھی طریقے سے لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے. آج واللہ کتنے لوگ ہیں آپ پوچھ لیجئے کہ اللہ تبارک تعالیٰ پر ایمان لانا ہمارے ایمان کا رکن ہے نا، لیکن اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا معنی کیا ہے؟ آپ لوگ انجینئر تو بن گئے ہے کہ نہیں؟ اور ماشاءاللہ اللہ ترقی دے. آمین بولو بھائی. شرم آ رہی ہے آمین بولتے ہوئے؟ کمال ہے کہ نہیں؟ کہ نہیں چاہتے ترقی؟ اللہ تعالیٰ ترقی دے بھائی. لیکن یہ بتائیے کہ اللہ پر ایمان لانے کا معنی بھی سمجھا آپ لوگوں نے؟ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا معنی کیا ہے؟ ذرا سوچیں. یہی کہتا ہوں کہ یہ جہالت جو ہے صراط مستقیم سے میں اور آپ کو بھٹکا دیتی. ہمارے اتنی ماہر تو ہیں ہم کہ جو جس چیز کا انجینئر ہوگا، اگر میکینک ہے تو گاڑی کی آواز سن کر بتا دے کہ اس میں فالٹ کہاں پر ہے نا. اور اگر پوچھا جائے کہ وضو کن کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے تو ہے کہ نہیں. یہ بتائیے کہ نماز میں کل کتنی رکعتیں ہیں تو سوچنا پڑے گا کتنی رکعتیں ہیں، ہے کہ نہیں. تو کہنے کا مطلب ہے کہ اصل چیز جو ہے یہ دین ہے جس کے اوپر ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے میں کیا کیا چیزیں داخل ہے ساتھیوں؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ اللہ پر ایمان ہے کہ نہیں؟ پہلی چیز ہے اللہ پر ایمان میں کیا کیا چیزیں داخل ہیں ساتھیوں؟ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے میں 4 چیزوں پر ایمان لانا داخل ہے. یہ تبلیغ کیجئے آپ. اللہ کی ذات پر ایمان، اللہ کے ذات پر ایمان کہ وہ ذات موجود ہے. جیسے دہریہ کمیونسٹ کہتے ہیں کہ وہ موجود ہی نہیں ہے، اور ہماری تعلیم بھی ویسے ہی ہوتی ہے، ہمیں پڑھایا ہی یہی جاتا ہے. کوئی پڑھانے والا یہ نہیں پڑھائے گا اللہ تبارک و تعالی ماں کے پیٹ میں بچے کی ایسی ایسی پرورش کرتا ہے. کیا پڑھائے گا؟ بچہ ایسے ایسے پلتا ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح ہے؟ یہ دہریہ بنایا جا رہا ہے ہمیں اسکول اور کالج میں. کوئی پڑھانے والا یہ نہیں پڑھائے گا. ہم اور آپ سائنس میں یہی پڑھتے آئے ہیں کہ ہر چیز کی خاصیت یہ ہے کہ جب وہ ٹھنڈا ہوتا ہے تو سکڑ جاتا ہے. آپ کو ٹھنڈی لگتی ہے تو کیسے کرتے ہیں؟ ایسے کرتے ہیں آپ جی، سکڑتے ہیں نا. کوئی بھی چیز ٹھنڈی ہوتی ہے تو سکڑ جاتی ہے. البتہ پانی ٹھنڈا ہوتا ہے تو جی ہے نا. یہ پڑھا کہ نہیں پڑھا ہے؟ بس یہی پڑھایا گیا پانی پھیلتا ہے. لیکن ہمیں کہیں سائنس میں یہ نہیں پڑھایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے اندر یہ خاصیت رکھی ہے کہ اگر وہ ٹھنڈی ہو تو سکڑے، اور پانی میں اللہ نے یہ خاصیت رکھی کہ ٹھنڈا ہو تو وہ پھیل جائے. کیوں؟ اس لیے کہ سمندر میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرح طرح کی مخلوقات ہیں. اگر پانی کے اندر بھی اللہ تعالیٰ سکڑنے کی خاصیت رکھا ہوتا تو کیا ہوتا؟ وہ مخلوق کہاں جاتی ہے؟ فرق ہے کہ نہیں فرق ہے پڑھانے میں؟ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے ساتھیوں کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے میں داخل اللہ کے وجود پر ایمان کہ اللہ موجود ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی ساتھی اور ساتھی نہیں ہے. دوسری چیز اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پر ایمان کہ اس زمین دنیا کو بنانے والا، دنیا کو پیدا کرنے والا
اور دنیا کے انتظام کو چلانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ اور تیسری چیز اللہ تعالیٰ کی الوہیت پر ایمان، اللہ تعالیٰ کی الوہیت پر، یعنی ہماری ہر قسم کی عبادت کا حقدار کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ اور چوتھی چیز اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات پر ایمان۔ تو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے میں یہ ساری چیزیں داخل ہیں۔ اللہ کی کتابوں پر ایمان، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانے میں کیا داخل ہے؟ تو عرض کرنے میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ساتھیوں، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جہل جو ہے انسان کو صراط مستقیم سے روکتا ہے، اور دوسری چیز خواہش نفس کی پیروی، یہ بھی انسان کو صراط مستقیم سے روکتی ہے۔ اسی لیے علماء جہاں صراط مستقیم یا اتباع کتاب و سنت کا باب باندھتے ہیں وہاں پر ہوا کا ذکر ضرور کرتے ہیں۔ ہوا کا معنی کیا ہے ساتھیوں؟ کہ انسان یہ نہ دیکھے کہ قرآن اور حدیث میں کیا ہے، یہ دیکھے کہ ہمیں اچھا کیا لگ رہا ہے، ہمیں کیا۔ اسی لیے بسا اوقات ایک قصے کو قبول کر لے گا لیکن حدیث اور قرآن کو قبول نہیں کرے گا۔ جیسے آج ارے بھائی آپ لوگ کہتے ہیں کہ سود حرام ہے نا، آخر سود میں نقصان کیا ہے؟ بینک ہمارا پیسہ رکھے ہوئے ہے، ہم سے فائدہ لے رہا ہے، ہمارے اگر ہمیں اس میں سے 5% 10% دیتا تو ہمارا اس کا نقصان کیا ہے؟ یہی دلیل دیتا ہی نہیں تھا، کیوں؟ اس میں ہمارا فائدہ ہے۔ تو ہوا کی پیروی یعنی انسان اپنی عقل کو اور اپنی خواہش کو ہر جگہ دخل دے اور قرآن اور حدیث کو چھوڑ دے۔ اسی طریقے سے چوتھی چیز یا تیسری چیز جو حائل ہوتی ہے وہ باپ دادا کی پیروی ہے۔ انسان صراط مستقیم سے ہٹتا کیوں ہے؟ اس لیے کہ باپ دادا کے طریقے کو چھوڑنا نہیں چاہتا۔ کہو ہاں بھائی یہ کرنا ناجائز ہے، کیسے ناجائز؟ باپ دادا سے ہم یہ چیز کرتے چلے آئے ہیں، یہ کیسے ہوگا؟ ذرا اس پر بھی غور کرنے کی ہے کہ صراط مستقیم سے رکاوٹ باپ دادا کی پیروی، اور آپ جانتے ہیں ہر وقت کے ہر زمانے کے کافر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمانے کے بھی اور آپ سے پہلے کے کافر بھی ہمیشہ یہ دلیل نبیوں کی دعوت کے سامنے پیش کرتے رہے ہیں کہ ہمارے باپ دادا تو یہ کام کرتے، ہم کیسے چھوڑ دیں اس کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون، یہ کون سے بت ہیں جن کی تم پوجا کر رہے ہو؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين، ہم نے اپنے باپ دادا کو اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے دیکھا۔ آج بھی کتنے لوگ ہیں ان سے کوئی سچی بات بتائیے فوراً کیا کہیں گے؟ ہمارے باپ دادا ایسے کرتے چلے آئے، ہمارے مولوی صاحب نے ایسا کہا۔ تو اندھی تقلید، بات پر اندھی تقلید جو ہوتی ہے یعنی بغیر سنے بغیر سمجھے ہوئے بات کرنا۔ ابھی کل پرسوں کی بات ہے، ایک صاحب کو کچھ باتیں سمجھائی جا رہی تھی تو کہا مولوی صاحب آپ صحیح کہہ رہے ہیں بات، لیکن بھائی ہم آپ کی بات ماننے والے نہ اپنے ہی مولوی کی بات مانیں گے، ہم اپنے ہی مولوی کی بات مانیں گے۔ قرآن مجید کی آیت نکال کر کے دکھا دیا ان کو، حدیث رسول سامنے رکھ دیا۔ مثال کے طور پر بات چل رہی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے سلسلے میں ہمارے یہاں یہ مشہور ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، یہی مشہور ہے نا، ہے کہ نہیں؟ بلکہ زندہ ہی نہیں، ہمارے یہاں حاضر اور ناظر کا عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول سے حاضر بھی ہیں اور ناظر بھی ہیں، ہے کہ نہیں یہ عقیدہ؟ کہا جائے بھائی کہ یہ عقیدہ قرآن اور حدیث کے خلاف ہے، وہ کیوں؟ قرآن مجید میں ایک جگہ نہیں، دو جگہ بلکہ اکثر جگہ صراحت کے ساتھ اللہ کے سبحانہ یہ کہا گیا ہے کہ آپ کی وفات ہو گئی ہے کہ نہیں؟ لیکن اس کو مانیں گے نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ باپ دادا سے سنتے چلے آئے۔ ایک صاحب نے ابھی کل ہم سے کہا، ہم نے کہا اللہ میاں کہاں ہے؟ کہا اللہ میاں ہمارے دل میں ہے۔ کہاں ہے؟ دوسرے نے کہا کہ اللہ میاں ہر جگہ ہے۔ ہم نے کہا اللہ میاں حمام میں بھی ہے، بیت الخلاء بھی ہے حمام میاں، یہ کوڑے کا ڈبہ اللہ میاں اس میں بھی ہے۔ تم اپنے لیے تو اس میں بیٹھنا پسند نہیں کرو گے اور اللہ کے لیے اس میں بیٹھنا آپ پسند کرو گے۔ ہم نے کہا جبکہ قرآن مجید میں ہے آمنتم من فی السماء، وہ ذات جو آسمان میں ہے اس سے تم بے خوف ہو گئے ہو، الرحمن علی العرش استویٰ، لیکن ماننے کے لیے تیار نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ باپ دادا کی پیروی ہے اور اندھی تقلید چل رہی ہے۔ اسی طریقے سے ساتھیوں کبر اور غرور
کبر اور غرور انسان کو صراط مستقیم پر چلنے سے روکتا ہے. میں تھوڑا سا اس کی وضاحت کروں گا. کبر اور غرور ہے کیا چیز؟ جی کس کو کہتے ہیں؟ کمال ہے، تکبر نہیں جانتے آپ؟ جانتے ہیں نا؟ مشکل ہے کہ ہمارے حیدرآباد والوں کا ہاں یا نہیں سب برابر رہا کرتا ہے کہ نہیں؟ وہ ہاں کرے اور میں نہیں سمجھ رہا ہوں. جی تو اصل کبر کیا ہے ساتھیو؟ انسان حق بات قبول نہ کرے، یہ اصل کبر ہے. اصل کبر کیا ہے؟ حق بات قبول نہ کرے، یہ ہے اصل کبر. اور اپنے کو اس سے بڑا سمجھے کہ مجھے کوئی کیسے بتا رہا ہے کہ نہیں؟ اس لیے کہ ماشاءاللہ ایک اچھا ڈاکٹر ہو، اچھا انجینئر ہو، ارے یہ مولوی کیا جانے ہم کیا بتا رہا ہے، ان کو مسجد کے علاوہ اور کیا آتا ہے کہ نہیں ہے؟ یہ بیچارے بس پرانی روشنی کے ہیں. لوگ چاند پر چلے گئے، ابھی تک یہ مسجد ہی میں، اس سے آگے ہی نہیں بڑھ سکے. ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ہے اصل کبر ساتھیو. اپنے کو بڑا سمجھنا، اپنے کو نقد اور تنقید سے آگے سمجھنا، اپنی سمجھ کے آگے کسی کی سمجھ کو نہ لے آنا، اصل کبر یہ ہے. اور یہ چیز جب انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے تو وہ کبھی بھی صراط مستقیم پر نہیں آ سکتا. آخر فرعون کے سامنے موسیٰ علیہ السلام نے معجزے ظاہر کر دیے. ایک دو نہیں بلکہ کتنے معجزے؟ 9 معجزے ظاہر کیے موسیٰ علیہ السلام نے. حتیٰ کہ فرعون کے جادوگر بھی مسلمان ہو گئے. لیکن فرعون اسلام حضرت موسیٰ نے دعوت قبول کیا. کیوں؟ کبر کی بنیاد پر. انؤمن وقومہما لنا عابدون، ہم ان کے اوپر ایمان لے آئیں اور ان کے سارے لوگ تو ہماری پوجا کر، ہماری پیروی کر رہے ہیں، ہماری خدمت کر رہے ہیں، ہم اس کے اوپر کیسے ایمان لے آئیں گے؟ تو یہ بہت اہم چیز ہوتی ساتھیوں. ہمارے بہت سے بھائی، ان سے کوئی چیز کہی جاتی کہ ہاں یہ بات، تو ان کو برا لگ جاتا ہے اور قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. یہ بہت بڑی چیز ہے. صحیح مسلم شریف میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا. آپ نے اس سے کہا کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ. جیسا کہ ہمارے ہاں عام طور پر لوگوں کی عادت ہوتی ہے. ایک ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس بیٹھے اور بائیں ہاتھ سے کھانا شروع کر دیا. ہم نے کہا ڈاکٹر صاحب دائیں ہاتھ سے. کہے کہ بڑی مشکل ہے، آپ لوگوں کی مجلس میں بیٹھو تو آپ لوگوں کی مجلس میں بیٹھو تو یہ بھی پابندی رہتی کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ کہ بائیں ہاتھ سے کھاؤ. یعنی لوگوں کو برا لگتا ہے ٹوکتے ہوئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تو وہ کہتا ہے کہ میں دائیں ہاتھ سے نہیں کھا سکتا. آپ نے فرمایا لستطعت، تو کبھی بھی دائیں ہاتھ سے نہ کھا پائے. راوی کہتے ہیں چونکہ اپنے کو بڑا سمجھا کہ مجھے کیوں ٹوک رہے ہیں اللہ کے رسول، لہذا اس کے بعد سے اس کا دایاں ہاتھ کبھی بھی اس کے منہ تک نہیں پہنچ سکا. آپ نے بد دعا کر دی، اس کا ہاتھ نہیں پہنچ سکا، بس یہیں تک لاتا اور منہ تک نہیں پہنچ پا. زندگی بھر بائیں ہاتھ سے کھاتا رہا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کبر جو ہے انسان کو ہمیشہ. اسی طریقے سے ایک بات اور، آپ لوگ چونکہ سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں نا، ہے کہ نہیں؟ عام طور پر عقل کو نقل کے اوپر ترجیح دینا یہ بھی انسان کو صراط مستقیم سے بھٹکاتی ہے. عقل کو انسان نقل پر ترجیح دے، یعنی جو اس کی عقل نہیں مانتی، اس کی سمجھ میں نہیں آتا ہے، اسے مانے نہیں، چاہے قرآن اور حدیثی میں کیوں نہ ہو. ہے کہ نہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ سائنس ہے. جبکہ ساتھیوں سائنس کیا ہے؟ ابھی آخری مرحلے تک نہیں پہنچی ہے، ابھی برابر ترقی جاری ہے کہ نہیں جاری ہے. لیکن قرآن اور حدیث، اور آپ لوگ اپنے مطلب کے لیے ایک بات سن لیجئے، سن لیجئے. انسان کے عقل کی مثال انسان کی نظر جیسی ہے. انسان کے عقل کی مثال کیا ہے؟ انسان کے، اس لیے کہ انسان کتنی دور تک دیکھے اس کی کوئی حد ہے کہ نہیں حد ہے نا. اسی طریقے سے انسان کے عقل کی سمجھ کی مثال بھی کیا ہے؟ ایک. تو جہاں انسان کی نظر نہیں جاتی اس کا مطلب نہیں کہ اس کے آگے کوئی چیز نہیں ہے، کہ ہے کوئی چیز وہاں پر، ہے نا. تو اس کا مطلب جو آپ کی سمجھ میں نہیں آتا، اس سمجھ کوئی چیز ہے ہی نہیں.
اس کے آگے بھی کوئی چیز ہے. میں ابھی تو ایک مثال دیتا ہوں، اس لیے آپ لوگوں کو اس ناحیے سے سمجھنا چاہیے، اور اگر اس ناحیے سوچے تو آپ یقیناً کامیاب ہوں گے. مثال کے طور پر آج سے 50 سال پہلے اور 100 سال پہلے کوئی یہ کہتا کہ انسان کے ہاتھ اور پیر گواہی دیں گے تو کوئی سائنسداں ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، ہے نا؟ جبکہ قرآن مجید میں کیا ہے؟ یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم، جس دن ان کی زبان بولے گی، ان کے ہاتھ بولیں گے، ان کے پیر بولے، سارے لوگ گواہی دیں گے. اللہ تعالیٰ زبان پر تالا لگا دے گا اور ہاتھ سے کہے گا کہ ہاں بھائی یہ کام تم نے کیا کہ نہیں کیا. علماء تو کہتے رہے کہ ایسا ہو سکتا ہے. کیوں؟ جو اللہ تعالیٰ زبان میں گویائی دینے کی طاقت رکھتا ہے وہ ہاتھ کو بھی گویائی دے سکتا ہے. لیکن سائنس اور فلسفے والے ماننے کے لیے تیار نہیں. لیکن آج مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ آج مان رہے ہیں نا؟ نہیں مان رہے؟ کمال ہے. آپ لوگ پڑھے، یہ بتائیے ہم نے اس پر ہاتھ رکھا ہے اپنا اور چھوڑ دیا ہے، پتہ لگا اس نہیں تو پتہ لگا اس کا ہاتھ یہاں پر پڑا ہوا ہے. پتہ لگ سکا نہیں؟ پتہ جی ہے کہ نہیں ہے؟ آخر ہاتھ نے گواہی دی کہ ہاتھ گواہی نہیں دی؟ ہاتھ نے دی نا گواہی. پسٹل سے آپ نے کسی کے اوپر حملہ کیا، پسٹل سے آپ نے کسی کے اوپر حملہ کیا اور پسٹل آپ پھینک دو، اس کو پکڑا جائے وہ پسٹل، وہ گواہی دے گواہی نہیں دے گا. لیکن آج سے 50 سال پہلے کوئی ماننے کے لیے تیار تھا؟ تو اس ناحیے سے آپ لوگوں کو سوچنا چاہیے. آج سے تمام فلسفے والے اور حدیثوں کا انکار کرنے والے یہ کہتے تھے کہ بخاری شریف میں جو یہ حدیث ہے وہ اللہ کے رسول کا فرمان نہیں ہو سکتا، غلط ہے. وہ کیا؟ آپ نے فرمایا جب سورج تو غروب ہوتا ہے تو طلوع ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگتا ہے دوبارہ، عرش کے نیچے سجدہ کرتا اور اجازت چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ طلوع ہو کہ طلوع نہ ہو. لیکن سائنس کیا کہتی ہے؟ سورج تو برابر ہے نا، لہذا کہتے ہیں کہ یہی غلطی ہو گئی، صراط مستقیم سے بھٹک گئے. ہم کہیں اگرچہ ہم یہاں تک نہیں پہنچ سکے لیکن سورج رکتا ہے اور سجدہ کرتا ہے، اللہ سے اجازت مانگتا ہے. اس کی کیفیت کیا ہے ہم نہیں جانتے. اور آپ بتا دوں، نیٹ پر آپ لوگ جائیے، شیخ گوگر سے آپ لوگ فتویٰ پوچھئے، ہے کہ نہیں ہے؟ نیٹ پر لوگوں نے مجھے نکال کے دکھایا، بعض تحقیق ایسی آئی ہے کہ 24 گھنٹے میں سورج بہت معمولی سیکنڈ سے بہت کم وقت کے لیے تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرتا ہے. اس میں یہ نئی تحقیق آئی ہے ساتھی، سائنس مان رہی ہے اس کو، سائنس مان رہی ہے اس کو کہ سورج 24 گھنٹے میں سیکنڈ سے بھی بہت معمولی مقدار کے لیے ایک جگہ آتا ہے جب رک جاتا ہے. تو کیا یہی رکنا اللہ تعالیٰ سے اجازت لینے کے لیے نہیں ہو سکتا ساتھیوں؟ جی تو عقل کے اوپر نقل پر عقل کو ترجیح دینا یہ بھی صراط مستقیم سے انسان کو بھٹکا دیتا ہے. دہریہ لوگ کیوں بنے ہیں؟ دہریہ کیوں بنے لوگ؟ اسی لیے نا کہ اپنی عقل پر زیادہ زور دیا اور نقل کو چھوڑ دیا ہے. جبکہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بڑی بہترین بات کہی ہے کہ عقل کس کی دی ہوئی ہے؟ جی اللہ کی دی ہوئی ہے. اور نقل کس کا دیا ہوا ہے؟ وہی. ناممکن ہے کہ دونوں میں تضاد پایا جائے. اگر تضاد پایا جا رہا تو اس کا مطلب کہ ہم نے دونوں جگہ کہیں ضرور غلطی کی ہے، یا تو ہمارے پاس صحیح نقل نہیں پہنچی ہے، صحیح عقل نہیں پہنچی ہے. چلیے شاید وقت زیادہ ہو رہا ہے، کتنا وقت باقی ہے؟ اچھا میں ایک بات اور کر کے اپنی بات بند کرتا ہوں. دیکھیے بسا اوقات صراط مستقیم سے روکنے میں ضعیف اور من گڑھت روایتوں کو بہت بڑا دخل ہے. ضعیف اور من گڑھت روایتیں، یعنی بڑی روایتیں ہمارے اندر مشہور ہو گئی ہیں لیکن اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے. بسا اوقات لوگ کہتے ہیں ارے بھائی یہ بھی تو حدیث ہے کہ نہیں ہے؟ جی یہ بھی تو حدیث ہے نا. لیکن علماء نے صحابہ کرام کے بعد کے زمانے سے تحقیق کرنا شروع کر دیا ہے. کیوں؟ اس لیے ساتھیوں
کہ ہر انسان کی یادداشت برابر نہیں رہتی ہے نا، اور ہر انسان اپنے دین اور تقوی کے لحاظ سے برابر نہیں رہتا ہے۔ حدیث اسی کی قبول کی جائے گی جو جس کا حافظہ مضبوط ہو اور دین اور تقوی کے لحاظ سے مضبوط ہو۔ اور بسا اوقات ایک آدمی کو آپ اچھا سمجھتے ہیں وہ اچھا نہیں سمجھتے، ہے کہ نہیں ہے؟ یہاں بھی حدیث کے اندر ضعف پیدا ہو جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے نزدیک اچھا اور حقیقت میں وہ اچھا نہ ہو۔ تو یہ بڑی اہم چیز ہے۔ بسا اوقات ہمارے یہاں ضعیف اور موضوع اور منگڑھت حدیثیں اس قدر مشہور ہو جاتی ہیں کہ لوگ صحیح حدیثوں کو بھول جاتے ہیں۔ تو ضعیف اور منگڑھت حدیثوں کا مشہور ہونا بھی کیا ہے، ہمیں صراط مستقیم سے ہٹاتا ہے۔ اب میں وقت زیادہ ہو گیا، میں صرف وہ بات صراط مستقیم پر مدد کرنے والے کون ان کو چھوڑ کر کے ایک بات کہہ کے اپنی بات کو اب میں رخصت ہوتا ہوں آپ سے۔ دیکھیے، صراط مستقیم پر گامزن رہنے کے لیے، اور میں چاہوں گا کہ اس کے اوپر آپ لوگ پڑھے لکھے ہیں، ذرا توجہ دیں گے، بہت مسائل کا حل ہو جائے گا، یہ بہت مسائل کا حل ہو جائے گا۔ صراط مستقیم پر گامزن رہنے کے لیے ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع 6 چیزوں میں پائی جائے۔ کتنی چیزوں میں؟ 6 چیزوں میں۔ پہلی چیز، وہ کام آپ نے کس وجہ سے کیا، کس وجہ سے کیا، کس مقدار میں کیا، کس جگہ کیا، کس وقت کیا، کس طرح کیا، اور کس چیز سے کیا۔ کس زیادہ ہو گیا ہے، ذرا غور کریں گے آپ لوگ۔ وہ کام آپ نے کس وجہ سے کیا ہے نا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نے وہ کام کس جگہ کیا ہے۔ تیسری، آپ نے وہ کام کس وقت میں کیا ہے، وہ کس چیز سے کیا ہے، کس چیز سے کیا ہے، اور کس طرح کیا ہے، کس طرح کیا ہے، اور ایک چیز رہ گئی ہے، کس مقدار میں کیا ہے۔ جی ہاں، جب تک یہ 6 چیزیں نہیں پائی جائیں گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں ہو سکتی۔ مثال کے طور پر، کس وجہ سے کیا ہے۔ آپ اگر کوئی کام ایسی وجہ سے کرتے ہیں جس وجہ سے نبی نے نہیں کیا ہے، نبی نے نہیں کیا ہے، تو نبی کی اتباع نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر، نبی نے نفل روزہ رکھا ہے کہ نہیں رکھا ہے؟ جی، اور بہت روزہ رکھا ہے۔ بلکہ علماء کہتے ہیں کہ اگر حساب لگایا جائے تو سال کے 6 مہینے آپ کے روزہ رہتے تھے اور 6 مہینے افطار کرتے تھے۔ گویا اس قدر آپ نے روزہ رکھا ہے نا۔ لیکن اگر ہم اس لیے روزہ رکھیں کہ جمعہ کا دن ہے، بڑا مبارک دن ہے، تو ہمارے لیے جائز ہوگا؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس وجہ سے نبی نے روزہ، آ رہی بات سمجھ نہیں سمجھ میں آ رہی ہے؟ ذرا غور کریں گے آپ لوگ، پڑھے لکھے لوگ ہیں آپ۔ جمعرات کا دن آپ کہیں کہ کیا ہے، مبارک دن ہے نا، ہے کہ نہیں؟ لہذا ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس رات کو ہم تہجد پڑھتے ہیں، تو کیا مرتب یہ پڑھنا جائز ہوگا؟ سنت ہوگا یہ؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس وجہ سے نبی نے سنت، آپ پوری رات سنت پڑھیے، لیکن اس لیے نہ پڑھیے کہ یہ جمعہ کی رات ہے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج کو شب بیداری آپ نے نہیں کی ہے، اور اس پر سب کا اتفاق ہے۔ کوئی نہیں کہتا کہ آپ نے جس رات آپ کو معراج آپ نے شب بیداری کی ہو، دنیا کا کوئی عالم نہیں کہتا ہے، لیکن آج یہ بدعت عام ہوتی چلی جا رہی ہے۔ تو کیا آپ نے معراج کی شب کی وجہ سے آپ نے شب بیداری کی ہے؟ لہذا اس وجہ سے شب بیداری کرنا کیا ہوگا؟ اسی پر آپ بہت چیزوں کو قیاس کر سکتے ہیں۔ تو ضروری ہے کہ آپ نے یہ کام کس وجہ سے کیا ہے، اسی وجہ سے ہم بھی کریں۔ اگر آپ نے یہ کام اس وجہ سے نہیں کیا ہے تو ہم وہ کام اس وجہ سے نہیں کریں گے۔ دوسری چیز کیا بتائی ہم نے؟ جی کس مقدار میں کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز کیا رکعت پڑھی ہے؟ فرض 4 رکعت پڑھی۔ اب اگر ہم 5 پڑھیں تو
جی کیوں بھائی نماز پڑھنا برا ہے؟ سوچیں آپ نماز پڑھنا برا ہے؟ آپ نے ہر رکعت میں 1 رکوع کیا ہے اور ہم کہیں بھائی رکوع بڑی اچھی چیز ہے، 2 رکوع کریں تو؟ آپ نے 2 سجدہ کیا اور ہم 3 سجدہ کریں تو؟ یہ کہہ کر کے سجدے میں بندہ اللہ کے سب سے قریب رہا کرتا ہے، تو یہ چیز جائز ہوگی؟ اس لیے کہ آپ نے 2 ہی سجدہ کیا ہے۔ ذرا غور کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت مؤکدہ یا سنن راتبہ کتنی قرار دی ہے؟ جی 12 رکعت یا 10 رکعت؟ 12 رکعت یا 10 رکعت ہے نا؟ اب اگر کوئی آدمی جو ہے 14 رکعت پڑھے تو آپ کیا کریں گے؟ سنت کہیں گے؟ کیوں؟ اس لیے کہ مقدار میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موافقت۔ اسی لیے ساتھیوں ہم ہمارے ان بھائیوں سے کہتے ہیں جو کہتے ہیں کہ عشاء کی نماز کتنی رکعت ہے؟ جی 17 رکعت کہتے ہیں نا، عشاء کی نماز کتنی رکعت ہے؟ ہم کہتے ہیں بھائی کہاں سے لائے ہیں آپ، یہ بتائیں مجھے کہاں سے آپ لائے ہیں؟ مقدار میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہونی چاہیے، یہ چیز صراط مستقیم سے بھٹکنے کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 رکعت فرض پڑھی ہے، 2 رکعت سنت پڑھی ہے، اور رہی بات وتر آپ رات کے آخر میں پڑھا کرتے تھے۔ ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح ہے؟ البتہ 2 رکعت کی اور گنجائش نکل سکتی ہے۔ جی 2 رکعت کی گنجائش ایسا میں اور نکل سکتی ہے، وہ کون بھائی بتائیں گے؟ تحیۃ المسجد تو عشاء کا حصہ کہاں ہوا؟ تہجد اللہ کے بندے، میں عشاء کی بات کر رہا ہوں، ایسا لگ رہا ہے کہ بھوک لگی ہوئی ہے آپ لوگوں کو، ہے کہ نہیں؟ بھائی برا نہ مانیں گے، میں جو ہے چاہتا ہوں جو فارغ بات بیٹھے رہیں ہوشیار رہیں، ورنہ میں ہی بند کرتا ہوں، ہے کہ نہیں؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر 2 بخاری شریف کی روایت ہے، ہر 2 اذان کے درمیان میں کوئی نہ کوئی نماز ہے، ہر 2 اذان کے درمیان میں نماز ہے، ہر 2 اذان کے درمیان میں نماز ہے، اور 3 بار آپ نے بیان فرمایا، صحیح بخاری شریف کی روایت۔ 2 اذان سے مراد کیا ہے ساتھیوں؟ اذان، اور اس کا مطلب ہے کہ 2 رکعت سنت غیر مؤکدہ عشاء سے پہلے بھی پڑھی، اور ہمارے یہاں دیکھیے یہ تو نہیں پڑھیں سنت غیر مؤکدہ، اور عشاء کی 2 رکعت سنت غیر مؤکدہ اور پڑھیں گے۔ مغرب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت سنت پڑھنے کے لیے کہا ہے، وہ تو نہیں پڑھیں گے، اور مغرب کی سنت کے بعد 2 رکعت نفل پڑھیں گے۔ ہم کہتے ہیں کہ مقدار میں بھی آپ کی اتباع ہونی چاہیے، واللہ بھائی برا نہیں مانیں گے آپ لوگ کوئی، یہ صراط مستقیم پر گامزن رہنے کی۔ تو دوسری چیز کیا ہے؟ مقدار میں بھی آپ کی موافقت ہونی چاہیے۔ تیسری چیز کیا کہا ہم نے؟ جی کس جگہ؟ ہاں یہ بتائیے کہ اگر حج آپ جو ہے ہندوستان میں کریں تو جی جائز ہوگا؟ ہوتا نہیں ہمارے یہاں حج، 7 بار اجمیر چلے جائیے حج ہو جائے گا۔ آخر کہا جاتا ہے نہیں کہا جاتا ہے؟ کہا جاتا ہے نا ساتھیو، یہ ہمیں دھوکے میں رکھنے کی بات ہے۔ حج کہاں ہوتا ہے؟ صرف ایک جگہ حج ہوتا ہے، کہاں؟ نماز با جماعت مسجد میں پڑھنی چاہیے۔ اب آپ کہیں بھائی ہم اپنے گھر میں 2-4 آدمی جمع کر کے جماعت کر لیں گے، ہمیں جماعت کا ثواب ملے گا؟ تو نہیں ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جماعت کہاں ہوتی ہے ساتھیو؟ اللہ کہ مسجد نہیں تو الگ بات ہے نا۔ تو کس جگہ آپ نے کیا عبادت کی ہے اسی جگہ کی جائے گی۔ ہے آ رہی بات سمجھ؟ میں اردو ہی بات کر رہا ہوں، کسی دوسری زبان میں ہی بات کر رہا ہوں، ہے کہ نہیں؟ ہے 4 چیزیں ہو گئی، اور 5ویں چیز کیا ہے؟ کس وقت ہے؟ کس وقت ہے؟ یعنی جس عبادت کا جو وقت ہے اس کو اسی وقت کرنا چاہیے۔ حج کب ہوگا؟ جی ذی الحجہ میں ہوگا۔ اب کوئی آدمی ربیع الاول میں حج کرنا شروع کر دے تو آپ کیا کریں گے؟ رمضان کا روزہ جو واجب ہے کب رکھا جائے گا؟ اب کوئی کہے رمضان تو گرمی میں آ رہا ہے، ایسا کرتے ہیں کہ چلو 2 مہینے کے بعد سردی آئے گی تو جنوری کے اندر رکھ لیں گے ہم، تو آپ کیا کہیں گے اسے؟ مجنون پاگل کہیں گے نا؟
تو کس وقت میں آپ نے کون سا کام کیا ہے؟ قربانی کب کی جاتی ہے جی؟ بقرعید کے موقع پر۔ اب اگر کوئی آدمی قربانی کہے کہ بھی میرے پاس پیسہ نہیں ہے، ایسا کرتے ہیں چلو قربانی محرم میں کر لیں گے، تو جس طریقے سے دیکھیے ساتھیو، ذرا غور کریں گے، ہمارے یہاں عام طور پر یہ سوال آتا ہے، کہ مولوی صاحب بچہ تو پیدا ہوا، عقیقہ 7ویں دن تو کرنا چاہیے، لیکن ابھی تو بیوی ہاسپٹل میں ہے، اور سوچ رہے ہیں کہ جب انڈیا میں چھٹی جائیں گے پاکستان تو وہاں پر عقیقہ کریں گے، تو آپ کیا کہیں گے؟ عقیقے کے لیے اللہ کے رسول نے وقت متعین کیا ہے، وہ کون سا ہے؟ 7ویں دن ہے۔ آخر لوگ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ عام طور پر ہم سے سوال ہوتا ہے یہ۔ تو جس وقت جو عبادت ہے اسی وقت کی جائے گی، اگر اس وقت نہیں کی جائے تو اللہ کے رسول کی سنت کی اتباع نہیں ہو سکتی ہے۔ اچھا، اور آخری چیز کیا رہ گئی ہے جی؟ تو جس طرح کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تو رکوع پہلے کیا کہ سجدہ پہلے کیا ہے جی؟ اگر کوئی آدمی سجدہ کرے تو آپ کیا کہیں گے؟ تو جو نماز جس طریقے سے، جو عبادت جس طریقے سے آپ نے کیا ہے، اسی لیے آپ نے کعبہ شریف کا طواف کیا ہے، تو کعبہ شریف آپ کے کہاں تھا؟ بائیں جانب تھا۔ کوئی کہے کہ نہیں، دایاں جانب ہونا کیا ہے؟ زیادہ افضل ہے، دایاں جانب ہونا کیا ہے؟ زیادہ افضل ہے، لہذا میں ایسے کعبے کا طواف کروں گا، تو آپ کیا کہیں گے؟ اس کی عقل الٹی ہو گئی ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح ہے؟ تو جس طرح آپ نے کیا ہے اسی طرح وہ عبادت بھی کی جائے گی۔ اور کوئی چیز چھوٹ رہی ہے؟ ہاں، جس چیز سے کیا ہے۔ قربانی آپ نے کس چیز کی ہے؟ بکرے کی، گائے کی اور اونٹ کی۔ اب کوئی ہرن کی قربانی کرے تو نہیں، سوچیں آپ، صحیح سوچیں، کوئی ہرن کی قربانی کرے تو جائز ہوگا یہ؟ تو جو عبادت جس چیز سے مشروع ہے اسی چیز سے ہونی چاہیے، دوسری چیز سے وہ نہیں ہو سکتی۔ جس چیز سے مشروع ہے اسی چیز سے ہوگی، دوسری چیز سے نہیں ہوگی۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں صدقہ فطر آپ نے کس چیز سے نکالی ہے؟ ذرا غور کریں، آپ کس چیز سے نکالی ہے؟ آپ نے گیہوں، جو، پنیر، کھجور سے، ہے نا؟ لہذا ہم یہ کہتے ہیں پیسے سے صدقہ فطر نہیں نکالنا چاہیے۔ ہے بات ہے کہ نہیں صحیح ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، پیسے تھے کہ نہیں تھے اس زمانے میں؟ تھے نا؟ لوگ کہتے ہیں آج کل لوگ گلے کے محتاج نہیں ہیں، ہے نا؟ ہاں، لہذا پیسے کے زیادہ ضرورت مند ہے، ہم پیسہ دیں گے۔ ہم کہیں کہ ٹھیک ہے، صدقہ کرنے کے لیے اور بھی مجال ہے کہ نہیں مجال ہے، جتنا چاہو کرو، لیکن صدقہ فطر تم کس سے دو؟ جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ جس جن سے آپ نے دیا ہے اسی جن سے دیا۔ اسی لیے بہت سے علماء کہتے ہیں کہ اگر کوئی چیز اللہ کے رسول نے دی ہے اس وقت وہ غذا تھی اور آج غذا نہیں رہ گئی ہے، اس وقت وہ غذا کا کام دیتی تھی، جیسے جو اس وقت غذا تھا نا، آج غذا آپ نے غذا سے دیا ہے، وہ غذا نہیں، جو کبھی نہیں دینا چاہیے، لیکن یہ چیز محل نظر ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز سے آپ نے جو عبادت کی ہے اسی چیز سے وہ کی جائے گی۔ تو ان 6 چیزوں کو اگر آپ سمجھ لیں اور اس کو اچھی طریقے سے غور کر لیں تو بہت سے مسائل آپ کے سامنے حل ہو جائیں گے۔ 6 چیزیں کیا ہیں بتائیں پھر؟ یاد ہے؟ کس وجہ سے، کس جگہ، کس طرح، کس وقت، کس چیز سے اور کس مقدار میں۔ مجھے یاد ہے کہ 1404 میں جس کو لوگ کہتے ہیں اکبری حج لگا تھا۔ اکبری حج سمجھتے کہتے ہیں نا لوگ، جمعے کو آ جائے تو ایک عجیب سی ایک بدعت ہے ہمارے ہاں اکبری حج۔ تو اس وقت بہت بھیڑ ہوئی تھی، ابھی میں آیا نہیں تھا،
اس کے چند دنوں کے بعد میں سعودی آیا 1404 کے بعد. تو ایک انگریز نے ایک مشورہ دیا سعودی گورنمنٹ کو کہ آپ حج کو 2 حصوں میں کیوں نہیں تقسیم کر دیتے؟ اتنی بھیڑ ہو جاتی ہے، آپ 2 حصوں میں تقسیم کر دیے، کچھ لوگ ذی الحجہ میں حج کر لیا کریں اور کچھ لوگ اس سے 2-4 مہینہ پہلے حج کر لیا کریں. ظاہر بات یہ دنیا کے لحاظ سے ہے، لیکن شریعت کے لحاظ سے نہیں ہے. حج کا وقت کیا ہے؟ متعین ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو صراط مستقیم پر گامزن رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنت پر اتباع کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارا اور آپ کا یہاں جمع ہونا قبول فرمائے. یہاں جمع ہونے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے دل میں آپ سنت کی محبت ڈال دے. اللہ تعالیٰ یہاں جمع ہونے کی برکت سے ہمارے اور آپ کے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ تعالیٰ ہم میں سے جو آدمی جو ضرورت مند ہے اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت کو پوری فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم میں سے جو آدمی بیمار ہیں اسے شفا عطا فرمائے. جو اللہ تعالیٰ جس مقصد کے لیے یہاں تشریف لے آئے ہیں لوگ، اللہ تعالیٰ ان کے ان مقصد میں کامیاب کرے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. جیسا کہ موضوع کے حساب سے اور وقت کی کمی کے سبب جو ہے مختصراً وہ سوالات جو اہم ہیں اور موضوع سے مطابق ہیں وہی لیے گئے ہیں. پہلا سوال ہے، آج ہم بہت سی جماعتیں دیکھتے ہیں، کون سی جماعت یا کون سا فرقہ صحیح ہے اور صحیح فرقہ کو کیسے پہچانیں، اس کی پہچان؟ ساتھیوں بڑا اچھا سوال ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے لوگوں کے دل کی آواز ہے. زبان تو کسی ایک کی استعمال ہوئی ہے لیکن دل کی آواز بہت ہے. ساتھیوں دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس جماعت کی اس امت کے فرقوں میں بڑھ جانے کی خبر دی تو آپ نے وہیں پر 2 لفظ استعمال فرمائے ہیں. ایک جماعت کا لفظ استعمال فرمایا اور ایک فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، وہ راستہ جس کے اوپر میں اور میرے صحابہ ہیں. میرے صحابہ ہیں. اب یہ طریقہ بہت آسان ہے. آپ لوگ پڑھے لکھے اور سمجھدار ہیں، جس کے پاس بیٹھیں آپ اگر اس سے سوال کریں، دیکھیں کہ کون آدمی قرآن اور حدیث کی روشنی میں زیادہ باتیں کر رہا ہے. اور جو چیزیں ہم نے کہا تھا کہ صراط مستقیم پر رکاوٹ بننے والی ہیں، ان میں سے 2 چیزوں پر خصوصی توجہ دیں آپ. ایک اندھی تقلید پر اور ایک ضعیف اور موضوع روایات کے اوپر. ضعیف اور موضوع روایات کے اوپر بڑی آسانی سے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ ہاں بھائی یہ بتائیے یہ روایت صحیح بھی ہے کہ نہیں صحیح، کہاں پر ہے یہ روایت صحیح بھی ہے کہ صحیح نہیں ہے، یہ حدیث کہاں ہے، کس کتاب میں ہے، آیا بخاری اور مسلم میں ہے یا کہاں پر ہے. یہ بڑا آسان سا طریقہ ہے. اور آپ کوئی بھی کتاب کسی بھی جماعت کی اٹھا کر دیکھ لیں، بڑی آسانی سے پتہ چل جائے گا کہ یہ کسی مسئلہ کو ثابت کرنے کے لیے قرآن اور حدیث کا حوالہ دے رہا ہے یا دوسری کتابوں کا حوالہ دے رہا ہے. بڑی آسانی سے پتہ چل سکتا ہے. تو صحیح جماعت اور فرقہ وہی ہے، چاہے اپنا جو نام رکھے ہو، نام سے زیادہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اپنا نام سلفی رکھے، اہل حدیث رکھے، حنفی رکھے، جو کچھ بھی رکھے، لیکن اصل کیا ہونا چاہیے؟ کتاب اور سنت کی اتباع. ما انا علیہ و اصحابی. مثال کے طور پر آج جو لوگ عید میلاد النبی منایا کرتے ہیں، ہم نہیں کہتے الحمدللہ وہ اللہ کے رسول کی محبت میں مناتے ہیں، آپ سے محبت میں مناتے ہیں. لیکن سوال یہاں ہوگا، میں مسئلے کی وضاحت نہیں کر سکا، سوال یہاں ہوگا کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت کا یہی طریقہ ہے؟ کیا خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام، آیا صحابہ کرام اللہ کے رسول محبت کرتے کہ محبت نہیں کرتے تھے؟ صحابہ کرام، صحابہ کرام سے زیادہ محبت کرنے والا کوئی ہوگا؟ آیا محبت کے اظہار کا یہ طریقہ اختیار کیا انہوں نے؟ سوچیں آپ.
تو یہی مسئلے کا حل ہے کہ آیا صحابہ کرام کا طریقہ یہ رہا ہے کہ نہیں رہا ہے؟ اگر رہا ہے تو ٹھیک ہے، اور نہیں تو یہ غلط ہے. جی دوسرا سوال ہے، یہ کیسے پتہ چل سکتا ہے کہ کون تو وہ کیا ہے؟ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ وہ کافروں میں سے، کہا میری امت میں سے مسلمانوں میں سے 73 فرقوں میں بٹیں گے، ہے کہ نہیں کہا؟ آپ نے کہا یہود اور نصارہ اتنے فرقوں میں بٹے ہیں، اور میری امت کون ہے جی؟ کہ ہندو ہیں وہ جی؟ مسلمان، میری امت اتنے فرقوں میں بٹے گی. تو ہم کہاں کہہ رہے ہیں کہ وہ کافر ہیں؟ ہم نے کہا ہے کافر نہیں، ہم تو کہہ رہے ہیں مسلمانوں ہی میں سے یہ گروپ ہوگا جو ایک فرقہ جنت میں جائے گا اور باقی کہاں جائیں گے؟ جہنم میں. لیکن جہنم میں جانے کے یہ معنی کہ ہمیشہ ہمیشہ وہ جہنم میں رہیں گے. ہو سکتا ہے کہ اپنے گناہوں کی سزا چکھنے کے بعد جس قدر صراط مستقیم سے دور ہوئے ہیں اس کی سزا چکھنے کے بعد دوبارہ جنت میں آئیں. ہم نے انہیں کافر نہیں کہا ہے. جی کیا تمام جماعتیں ایک ہو کر صراط مستقیم کی دعوت نہیں دے سکتے؟ بہت کیوں نہیں کر سکتی؟ بالکل آئیں صراط مستقیم کو قبول کریں، بڑا آسان کام ہے. ہم تو چاہتے ہیں کہ اختلاف ختم ہونا چاہیے. آج مسلمانوں کو جتنا نقصان ساتھیوں، جتنا نقصان آپس کے اختلاف نے پہنچایا ہے کسی دوسری چیز نے نہیں پہنچایا. مثال کے طور پر ہم ہندوستان میں ہیں، آج بعض طاقتیں جو ہیں جن میں ہندو اور شیعہ یہ دو آگے ہیں، یہ سنی مسلمانوں کو ایک نہیں ہونے دیتے. ان کے درمیان میں کسی نہ کسی طریقے سے پھوٹ ڈالتے رہتے ہیں، کسی نہ کسی طریقے سے. جس طریقے سے یہودی مسلمان بنا ہے اور مسلمانوں کی جماعت میں فرقہ ڈالا ہے عبداللہ ابن سبا نے، ایسے آج بھی مسلمانوں کے اندر کسی بھی طریقے سے داخل ہو کر کے مسلمانوں کو اکٹھا نہیں. مثال ابھی الیکشن ہوا ہے، کہیں پر الیکشن ہونا شروع ہوتا دیکھتے ہیں مسلمان کینڈیڈیٹ ہے، اس کو طاقت مل رہی ہے، تو دوسرے مسلمان کو آ کر کے ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے، دوسری پارٹی سے کھڑا کر دیتا ہے کہ وہ ہار جائے اور کافر جیت جائے. تو ہم تو کہتے ہیں کہ ہمارے اس وقت تنزل کا سب سے بڑا سبب اختلاف ہے ہی. ہم چھوڑیں ان اختلافات کو، ان تمام ناموں کو بھی چھوڑیں اور آئیں صرف اپنا نام مسلمان رکھ کر کے ایک پلیٹ فارم پر ہم کام کریں، قرآن اور سنت کو ہم اپنا دستور بنا لیں. ٹھیک ہے، کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ جی اللہ تعالیٰ کہاں پر ہے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کو ہر جگہ ہے کہتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ بھائی ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش کے اوپر ہے. قرآن مجید میں ایک نہیں دو نہیں کئی جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الرحمن علی العرش استویٰ، وہ رحمان ہے اور عرش کے اوپر مستوی ہے. اَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ، کیا تم اس ذات سے جو آسمان پر، اس سے بے خبر ہو گئے ہو؟ صحیح بخاری شریف کی وہ روایت جس میں آپ کے پاس ایک لونڈی لائی جاتی ہے، لونڈی جس کے آقا نے اسے ایک تھپڑ رسید کر دیا تھا اس بات پر کہ اس بکری چرا رہی تھی، ایک بکری کو بھیڑیا لے کر کے چلا گیا تھا. تو آتے ہیں تو کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اسے تھپڑ تو مار دیا، بعد مجھے بڑا افسوس ہوا، اب کیا کریں؟ آپ نے کہا اسے بلاؤ، اسے بلاؤ. آپ نے اس سے پوچھا اللہ کہاں ہے؟ تو اس نے کیا کہا؟ اللہ ہر جگہ ہے. اس نے کیا فرمایا؟ اللہ آسمان اوپر ہے. اور کہا میں کون ہوں؟ کہا آپ اللہ کے رسول ہیں. آپ نے فرمایا اسے آزاد کر دو اس لیے کہ یہ مومن عورت ہے. تو جو شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، اس کی بہت بڑی غلطی ہے. یہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ کی خبر رکھتا ہے ساتھیوں. اسی لیے ہم نے کہا اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے میں اللہ کے اسماء اور صفات پر بھی ایمان لانا ضروری ہے. اللہ کی صفات پر ایمان یہ بھی ہے کہ اللہ کہاں پر ہے؟ عرش کے اوپر ہے. اور صفات پر ایمان یہ بھی ہے کہ ہے تو عرش کے اوپر ہے، جو اربہ میل ہم سے دور ہے، اس کے باوجود سمندر کی تہ میں اندھیری رات کے اندر
کالے چکنے پتھر کے اوپر اگر چیونٹی چلتی بھی ہے تو ہمارا رب اس کی حرکت کو دیکھتا اور اس کی چال کی آہٹ کو سنتا بھی ہے. یہ ہمارا ایمان ہے. جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں اور کیا ہم ان سے مدد کی طلب کر سکتے ہیں؟ اگر کرتے ہیں تو اس شخص کو کیا کہتے ہیں؟ بھائی دیکھیے وہی بات آئی کہ صحابہ کرام آپ نے کیا بیان فرمایا, ہم جس راستے پر ہیں اور ہمارے صحابہ جس کے اوپر ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جا چکے ہیں, آپ اپنی قبر مبارک میں ہیں اور قبر میں آپ کو برزخی زندگی حاصل ہے. عام مسلمانوں کو نہیں, البتہ نبیوں کو اللہ تعالیٰ یہ صلاحیت, یہ طاقت دیتا ہے کہ نبی اپنی قبروں میں نماز بھی پڑھتے ہیں. البتہ دنیا کی زندگی سے اس کا کوئی تعلق نہیں رہا کرتا. یہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم متعلق ایک مومن کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں, وفات پا چکے ہیں, آپ کے اوپر موت طاری ہو چکی ہے. اور صحیح بخاری شریف میں حضرت ابو بکر کا یہ قول ہے, صحیح بخاری شریف میں ہے حضرت ابو بکر کا یہ قول ہے کہ آپ کے اوپر موت طاری ہو چکی ہے. آپ اپنے قبر مبارک میں ہیں اور آپ کو برزخی زندگی حاصل ہے, دنیا کی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے, دنیا کی زندگی کوئی تعلق نہیں ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدد کا جہاں تک تعلق ہے, ہم یہ کہتے ہیں کیا صحابہ کرام نے آپ سے مدد چاہی, آپ سے مدد مانگی؟ اگر مدد مانگی ہے تو ہمارے لیے ایک راستہ ہے, اور اگر نہیں تو آپ دلیل پیش کیجئے, آیت پیش کیجئے, جھوٹے قصے پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. قصوں سے کوئی مسئلہ ثابت نہیں ہوتا ہے. آدمی جب قرآن اور حدیث سے عاجز آتا ہے تو کیا ہے, قصوں کا سہارا لیتا ہے. قصے سے کام نہیں چلے گا کہ فلاں صاحب نے ایسا کیا, فلاں نے ایسا کیا, فلاں نے کیا. آپ لائیے کوئی صحیح حدیث پیش کی, ہم اس کو ماننے کے لیے تیار ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے استغاثہ کرنا یہ شرک ہے. اور یہاں رہ کر کے یہ سمجھنا کہ ہاں آپ ہماری ساری باتیں سنتے ہیں, کم سے کم قرآن حدیث کی روشنی میں یہ شرک ہے, اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. جی اس شخص کا کیا حکم ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد طلب کرتا ہے؟ ظاہر بات ہے شرک کر رہا ہے. اسے سمجھایا جائے, بتایا جائے کہ اللہ کے بندے یہ کسی صحابی, کسی امام نے نہیں کیا ہے, کسی امام نے نہیں کیا ہے. ساتھیوں, امام ابو حنیفہ ہیں, امام مالک ہیں, امام شافعی ہیں, احمد بن حنبل ہیں, کتنے نے نہیں کیا ہے. اللہ تبارک و تعالی کی یہ صفت ہے کہ وہ ہر دور نزدیکی سنتا ہے, ہر دور نزدیکی سنتا ہے. اگر ہم یہ صفت کسی اور میں مانتے ہیں تو گویا اللہ تعالیٰ کی صفت کے اندر ہم شریک کر رہے ہیں کسی اور کو. جی اکثر لوگ کہتے ہیں کہ علم سیکھنا ہے تو صرف قرآن اور حدیث سے صحیح سے سیکھنا ہے, کیا ہم دوسری دینی و تبلیغی کتابوں سے حاصل نہیں کر سکتے؟ بھائی جو کتاب دینی ہے, تبلیغی ہے, وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں لکھی ہوئی ہے, ہم اس سے علم حاصل کریں. ریاض الصالحین ہے, ریاض الصالحین ہے, ٹھیک ہے, اس سے علم حاصل کیجئے, کون کہتا ہے نہیں. تو جو کتاب خالص قرآن و سنت کی روشنی میں, صحابہ کرام کے اقوال کی روشنی میں لکھی گئی ہو, ہم اس سے علم حاصل کریں, کون کہتا نہیں حاصل کریں. جی ہر کوئی قرآن و حدیث کا نام لے کر اس کے راستے پر بلاتا ہے, کیا ان سب میں صحیح راستے کا اندازہ ہم کیسے لگائیں؟ بہت آسان ہے ساتھیوں, واللہ بہت آسان ہے. آپ سوچیں بس تھوڑا سا کا, آپ ذرا غور کریں بس. میں تو مثال دیتا ہوں کہ ہمیں ایک قلم خریدنا ہے, کتنی قیمت ہوگی اس کی ساتھیوں بتائیے؟ جی 10 ریال ہوگی, 5 ریال ہوگی, 2 ریال ہوگی, 1 ریال ہوگی, 20 ریال ہوگی, ہے کہ نہیں ہے؟ ہم اس کو دیکھتے ہیں, خریدتے ہیں تو کیا کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ ہاں میڈ ان چائنا ہے, میڈ ان تائیوان ہے, میڈ ان, دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے ہیں, ہے کہ نہیں ہے؟ اگر ہم گئے اور بغیر دیکھے اٹھا لے تو ہمیں لوگ کیا کہیں گے؟ ذرا غور کریں آپ لوگ. یہ دنیا کا معاملہ ہے جو ختم ہو جانے والی چیز ہے, تو آخرت کے معاملے میں آپ یہ تحقیق کیوں نہیں کرتے ہیں؟
کیوں نہیں کرتے بھائی آپ تک؟ 2 دکانیں آپ کے سامنے کھلی ہوئی ہیں. ایک دکان کے بارے میں لوگ کہتے ہیں دیکھو بھائی یہ دکان والا مشکوک مال بیچتا ہے, یہ قیمت بھی زیادہ لگاتا ہے, لیکن باتیں بڑی اچھی اچھی کرنا جانتا ہے, لیکن جتنا مال اس کا ہے کیا ہے, سارا کا سارا جعلی ہے. اس کے برخلاف دوسرا ہے, وہ تو سیدھے منہ بات بھی نہیں کرتا, لیکن مال اس کا کھرا ہے, مال اس کا کھرا ہے. آپ کس کے ہاں سامان لینے جائیں گے جی؟ اگر آپ کہنے والی کی بات نہ مانے ہو, جا کر کے اس کے یہاں سے سامان لیے, دھوکہ کھا گئے, تو آپ لوگ کیا کہیں گے جی؟ نادان کہیں گے نا. تو دین کے بارے میں ایسا کیوں نہیں کرتے آپ؟ ساتھیوں, دین آسان ہے, اس کا سمجھنا مشکل نہیں ہے. بس کوئی آدمی بیٹھے سمجھنے کے لیے, بیٹھے سمجھنے کے لیے آسان ہے دین مشکل نہیں ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی چیز کوئی آدمی پیش کرتا ہے. اب مثال کے طور پر اب یہ کہا یہ گیا کہ ہاں بھائی ہم سے, میرے ساتھ جو واقعہ پیش ہے میں اس کو بتا رہا ہوں. شیخ صفی الرحمن صاحب کا نام جانتے ہیں آپ لوگ؟ یہ آج سے تقریباً 20 سال پہلے کی بات ہوگی, یا ہو 18-19 سال. شروع میں ہم نے جب منظم طور پر دعوتی کام شروع کیا الغات میں, تو شیخ صفی الرحمن کو بھی بلایا, 1-2 بار آئے, ماشاءاللہ تقریر کیے. ان کی اس وقت کی بات تقریریں بڑی اچھی رہیں. تو ان سے ایک صاحب آئے, ہمارے پاکستانی بھائی تھے, اب اللہ کے پیارے ہو گئے ہیں, دنیا سے جا چکے, اللہ رحم کرے ان کے اوپر. وہ آئے اور پوچھتے ہیں کہ شیخ فاتحہ کرنے کا کیا حکم ہے؟ جہاں پتہ ہمارے ہاں یہی قسم کے سوال رہتے ہیں نا, فاتحہ ہے, علم غیب ہے, اور یہ ہے, بس یہی 2-4 سوال ہر ایک کی زبان پر گھومتے رہتے ہیں, اور اسی پر لوگوں کو تقسیم کر لیتے ہیں, ہے نا. اگر ہمارے موافق بتا دیا تب تو مولوی چنگا ہے, یہ ہمارے پنجابی زبان میں ہے کہ نہیں ہے, مولوی چنگا ہے. اور اگر ہمارے خلاف بتایا تو پھر جا وہابی ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح ہے؟ تو شیخ صفی الرحمن رحمہ اللہ نے کہا کہ دیکھو بھائی اس کا ثبوت کہیں نہیں ہے, یہ جو ہمارے یہاں فاتحہ کا مروجہ طریقہ ہے اس کا ثبوت کہیں نہیں ہے. خیر, وہ بھائی ہمارے گئے پاکستان, وہ پاکستان سے واپس آئے, تو چونکہ ہم سے ملے, اٹھتے بیٹھے, تو کہا کہ دیکھیے مولانا نے کہا تو اس کا ثبوت نہیں. حالانکہ ہم نے اپنے یہاں کے مولوی صاحب سے پوچھا, تو انہوں نے کہا نہیں, مشکات شریف میں ایک روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور ذبح کیا, اس کے اوپر آپ نے پڑھ کر کے پھونکا اور اسے تقسیم کر دیا. ہم نے کہا کہاں روایت ہے؟ مشکات میں. ہم نے کہا کہ ایسی روایت مشکات میں نہیں ہے. مشکات میں جو روایت ہے وہ یہ ہے, قربانی کے بیان میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 جانور منگائے, آپ نے قربانی بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے کیا, اور قربانی کے بعد کہا اے اللہ تعالیٰ یہ جانور میری اور میرے آل کی طرف سے ہے, اور یہ جانور میرے ان امتیوں کی طرف سے ہے, قربانی ہے جنہوں نے قربانی نہیں کی ہے. پھر اس کے بعد وہ گوشت آپ نے تقسیم کروا دیا. اس پر کچھ پڑھ کر کے دم کرنے کا ذکر نہیں ہے. کہا کہ نہیں ہمارے مولوی صاحب نے بتایا ہے. ہم نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں, لیکن نہیں مانے ہماری بات. ریاض گئے, ہمارے یہاں سے وہ ریاض گئے جمعرات کو, تو میں کہا کہ لے کر کے آئیں گے. ہم نے کہا جا کے پوچھئے دوبارہ اور کتاب لے, مشکات کا اردو ترجمہ ہوا ہے. گئے ریاض, پھر سنیچر کو آتے ہیں تو ہمارے سامنے نہیں پڑھ رہے ہیں, ہمارے پاس نہیں آ رہے ہیں, دور دور بھاگ رہے ہیں. ہم نے کہا یونس بھائی کیا ہوا, آپ نے بتایا نہیں؟ کہا کہ ہاں حدیث تو ویسی ہی ہے جیسے آپ کہہ رہے تھے. ہم نے کہا اب آپ سمجھ لیں کہ ڈانڈی کہاں ماری جا رہی ہے, ڈانڈی کہاں ماری جا رہی ہے. اب آپ سمجھ لیجئے کہ کیسے کہہ کر کے آپ کو دھوکہ دیا جا رہا ہے. تو ساتھیوں اگر آپ سمجھنا چاہیں گے تو آسان ہے, سمجھنا مشکل نہیں ہے کہ کون صحیح حدیث پیش کر رہا ہے, کون کھری کھوٹی پیش کر رہا ہے, اور کون جعلی مال بیچ رہا ہے. جی برزخی زندگی سے کیا مراد ہے, کچھ تفصیل سننے کے موڈ میں ہیں آپ لوگ؟ برزخی زندگی ویسے ایک نیٹ کے اوپر عالم برزخ ہاں ہوا تھا, یہ نیٹ کے اوپر ہے, اس کو آپ لوگ سن لیں, اگر CD مل جائے تو آپ لوگ دیکھ لیں.
برزخی زندگی سے اصل مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عالم دنیا بنایا ہے، ایک عالم آخرت بنایا ہے. ایک عالم دنیا ہے اور ایک عالم آخرت ہے. ان دونوں کے درمیان میں بھی ایک وقت ہے، ان دونوں کے درمیان میں بھی ایک وقت ہے. یعنی موت کے بعد سے لے کر کے قیامت قائم ہونے تک، موت کے بعد سے لے کر کے قیامت قائم ہونے تک اسی زندگی کو برزخی زندگی کہا جا رہا ہے. وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اور یعنی ان کی موت کے بعد ایک برزخ ہے یہاں تک کہ وہ قیامت کے دن دوبارہ اٹھائے جائیں. تو اس زندگی کو برزخی زندگی کہتے ہیں، جو کسی کے لیے لمبی ہے اور کسی کے لیے مختصر ہے. برزخی زندگی میں دو قسم کے لوگ ہیں، کسی کو آرام ہے اور کسی کو تکلیف ہے. کسی کو جو تکلیف ہے کچھ دنوں کے لیے ہے اور کسی کو تکلیف برابر. البتہ قیامت قائم ہونے سے پہلے ایک وقت ایسا آئے گا کہ تمام لوگوں سے قبر وغیرہ کا عذاب اٹھا لیا جائے. وہ ان لوگوں کی ہی برزخی زندگی ہوگی جن کے اوپر قیامت قائم ہوگی، جن کے اوپر قیامت. اس لیے کہ پہلی بار جب سور پھونکا جائے گا تو سارا دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے گا. جو لوگ زندہ ہیں وہ مر جائیں گے اور جو لوگ مردے قبر میں ہیں وہ اکھیڑ دیے جائیں گے. وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، جس دن قبر کو کھول دیا جائے. یہ وہ وقت ہوگا کہ اہل قبر کا عذاب بند کر دیا جائے گا، اہل قبر کا عذاب بند ہوگا. تو یہ 40 دن ہے، 40 سال ہے، 40 ماہ ہے، اللہ بہتر جانے. 40 کی گنتی ہے لیکن کتنا ہے کچھ کہا نہیں جا سکتا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ جب بارش نازل فرمائے گا تو اس بارش کے اثر سے لوگوں کے جسم بننے شروع ہو جائیں گے. جب جسم بن جائیں گے تب سور پھونکا جائے گا اور لوگ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، لوگ کھڑے دیکھتے رہ جائیں گے. تو جو برزخی زندگی ہے وہ یہ ہے. برزخی زندگی میں انسان کا یہ جسم جو ہے، روح کا جو تعلق اس کے ساتھ جس دنیا میں ہے وہ قبر میں برزخی زندگی میں نہیں ہے. جو تعلق دنیا میں ہے وہ برزخی زندگی میں نہیں ہے، اور جو برزخی زندگی میں ہے وہ آخرت کی زندگی میں نہیں ہے، آخرت کی زندگی میں نہیں ہے. برزخی زندگی میں انسان کے روح کا تعلق اس کے جسم سے ہے، اس کے جسم سے ہے. جو نبیوں کے ساتھ ہے وہ اور لوگوں کے ساتھ نہیں ہے. اسی لیے قبر میں جو عذاب ہوتا ہے تو روح اور جسم دونوں پر ہوتا ہے. قبر میں جو عذاب ہوتا ہے روح اور جسم دونوں پر ہوا کرتا ہے. صرف روح جسم پر نہیں ہے، روح اور جسم دونوں پر ہے. لیکن وہ تعلق روح کا جسم سے نہیں جو اس دنیا کے اندر ہے. وہ تعلق رہتا وہاں پر زندہ رہ نہیں پائے گا آدمی، بالکل بند ہے. جی تو برزخی زندگی وہ ہے کہ موت کے بعد سے لے کر کے قیامت قائم ہونے تک. جی اسی چند اور مختصر سوالات کے بعد مجلس کا اختتام ہوتا ہے. سوال بہت ہے مگر جو ہے وقت ہمیں اجازت نہیں دیتا، اور دوسری چیز یہ ہے کہ کھانا لگ چکا ہے. کیا ہے آپ کا کیا سوال ہے؟ بھائی جان پہلے جو بھائی لکھے ہیں عالم عین سے ہے. عالم نہیں، کوئی بات نہیں، ہنسنے کی بات نہیں، وہ چلتا ہے. ہمارے یہاں عین اور الف میں فرق نہیں کیا تھا. صرف یہ ہے کہ اگر معلوم ہوتا کس نے لکھا ہے تو یہ نہیں کہتا میں، تاکہ اسے شرمندگی نہ ہو، ہے نا. لیکن عالم کس سے لکھا جاتا ہے؟ عین سے. اور برزخ جو ہے یہ خے سے ہے. برزخ کس سے ہے؟ وہ ہمارے حیدرآباد والوں خے نہیں کہ قاف کو خے پڑھتے ہیں، جو عبد القادر ہے کہ نہیں ہے. ہمارے حیدرآباد کے بھائیوں کا خے کیا ہوتا ہے؟ وہ قاف ہوتا ہے نا، وہ خے نہیں. برزخ وہ خے والا خے. اصل میں دیکھیے یہ اچھا سوال ہے کہ درود اور سلام ہم بھیجتے ہیں تو نبی تک جاتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے.
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے ایسے خصائص اور فضائل سے نوازا ہے جو کسی اور کو حاصل نہیں. آپ جب دنیا میں تھے آپ کو ہی بڑی فضیلتیں حاصل تھیں، کسی اور کو حاصل نہیں تھیں، اور دنیا میں آخرت میں ہے تو آپ برزخ میں ہے تو آپ کو بھی وہ فضائل حاصل ہیں جو کسی اور کو حاصل نہیں ہیں. تو آپ کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی امتی جہاں کہیں بھی ہے وہ درود بھیجتا ہے تو کچھ فرشتوں کو اللہ نے متعین کیا ہے جو فرشتے آپ تک درود لے جا کر کے پہنچاتے ہیں. لیکن ایک چیز اور ہونی چاہیے عالم برزخ کے لحاظ سے ساتھیوں، کہ عالم برزخ کی کیا کیفیت ہے اسے ہم اپنی دنیا میں بیان نہیں کر سکتے، اور یہی غیب پر ایمان ہے. غیب پر ایمان ہے. آیا ہمیں غیب پر ایمان لانے کے لیے کہا گیا کہ نہیں کہا گیا ہے؟ اب ہم کہیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہے تو آپ کہیں کیسے ہاتھ ہے؟ ہم کہیں گے نہیں، اللہ نے یہ تو بتایا ہے کہ اس کے ہاتھ ہے، لیکن یہ نہیں بتایا اس کا ہاتھ. آپ نے یہ تو بتایا اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ آپ پر آپ کی امت کا درود پیش کیا جاتا ہے، فرشتے پیش کرتے ہیں، لیکن اس کی کیفیت کیا ہے؟ ہم آمنا و صدقنا ہے. آپ نے جتنا بتایا ہم اتنا ہی مانتے ہیں. جی